تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لائق و زیبا ہے، جس کے قبض قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع و نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس کو تمام جہان کے رب نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت الہدایت بنا کر مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں سے راضی ہو جائے۔ سیرت سیریز میں تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہے، لیکن پھر بھی ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ پہلی بات تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اس اسپیس کے لنک کو ریٹویٹ اور شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ اور دوسری بات کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے جا رہے ہیں تو صبر اور اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، اور کیونکہ جو اسٹڈنگ آف سیرہ ہے عبادت، اور عبادت میں کیا ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں ہوتا، بلکہ دل لگا کے بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے لاسٹ جو ہمارا لیکچر رہا تھا سیٹرڈے کو، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پارٹیسپیٹ کیے تھے وہ ری بلڈنگ آف کعبہ، ریکنسٹرکشن آف کعبہ۔ فلڈ آیا تھا ایک مکہ میں، جس سے کیا ہوا تھا کہ کعبہ کو نقصان پہنچا تھا، کیونکہ کعبہ جو ہے وہ بتایا تھا کہ وہ تھوڑا نیچے پڑتا ہے ویلی میں، تو اس سے نقصان پہنچا تھا۔ اور تو قریش نے یہ طے پایا کہ کعبہ کو ریکنسٹرکشن کیا جائے، اور اس کی پھر شروعات ہوئی۔ پھر کعبہ کو ڈھایا گیا اور اس کو نئے سرے سے اس پہ کام کیا گیا، اس کے دروازے کو اونچا رکھا گیا۔ اور پھر جب حجر اسود کے نصب کرنے کی بات آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجویز دی، اور وہ یہ تھا کہ تمام قبیلے کے لوگ ہیں وہ ایک چادر کا سرا پکڑ دیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجر اسود ہے، جس کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ پر اس کو رکھا تھا۔ بلیک اسٹون جو ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو یوز کیا تھا، اور وہ کبھی بدلا نہیں ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا۔ اس کے تعلق سے بہت سے باتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ جنت کا اوریجنیٹ ہے، اور ایک حدیث ہے جو آتھینٹک ہے جو یہ کہتا ہے حجر اسود جو ہے وہ سفید کلر کا تھا، لیکن گناہوں کے وجہ سے، آدم کے بچوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا کہ وہ کالا ہو گیا۔ اور تو یہ حجر اسود بہت اسپیشل ہے، بہت آنرڈ پتھر ہے اور بہت رسپیکٹڈ ہے، اور کعبہ کا پارٹ ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہم حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو جب ہم اس طواف کرتے ہیں تو حجر اسود کو چومنے سنت ہے، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اپنا ایک پوائنٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ دور سے ہو تو یہ جو ہے وہ ہسٹری آف کعبہ اور حجر اسود کا تو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھ لیا تھا۔ اب دیکھیں کہ اب وقت قریب آ چلا ہے نبوت کا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ملنی ہے اس کا وقت قریب آ چلا ہے۔ تو جب نبوت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی تیاریاں بھی ہوتی ہیں، اور ہم نے کئی چیزیں بھی تیاریاں بھی دیکھی کہ کس طرح سے سوسائٹی میں تبدیلی آ رہی ہے، ماحول ویسے ہی بن رہے ہیں، کیونکہ آخری النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کے تعلق سے ماحول ویسے ہی بن رہے ہیں، اور اس کے استقبال کی تیاری بھی ہو رہی ہے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی چینجز آتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چینجز آئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ابھی ہم پروفٹ ہوڈ تک نہیں پہنچے، پروفٹ ہوڈ سے پہلے تک کا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ وہ دور جاہلیت تھا، ہر طرف ڈارکنیس تھا، لیکن کبھی بھی سوسائٹی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ سوسائٹی کمپلیٹ ڈارک ہوتی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں ایک لائٹ یا ایک شمع وہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو حق پر ہوتا ہے، چاہے ان کی تعداد ایک ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس حال میں بھی، مکہ کے اس سوسائٹی میں بھی، مطلب عرب کے اس معاشرے میں بھی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو لایا ہوا کی جو شریعت تھی وہ اب ختم ہو چلی تھی، مطلب وہ اب دم توڑ رہی تھی۔ لوگ جو تھے عیسائیت پر جو تھے، جو اس وقت کے مسلمان تھے، ان کے ریلیجن میں کرپشن آ چکا تھا، انہوں نے اپنے ریلیجن کو چھوڑ کر اور ڈسٹارٹیڈ فارم اپنا لیا تھا،
لیکن کچھ لوگ تھے جو جن کے اندر تمیز تھی صحیح اور غلط کی، جن کا جو دل تھا وہ صحیح کی طرف رہنمائی ان کی کرتا تھا، اور بہت اسکیٹرڈ تھے وہ لوگ، بہت کم تعداد میں تھے لیکن تھے. ایسا نہیں تھا کہ ان کو حنفا ان پلورل کہا جاتا ہے، لیکن حنیف آپ اس کہتے ہیں حنیف، دین حنیف، مطلب وہ اصل جو دین تھا ابراہیم علیہ السلام کا اس پر تھے. وہ جس فارم میں تھے لیکن وہ تھے، وہ شرک سے بچے ہوئے تھے. ان میں سے کچھ نام ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے. ان میں سے ایک نام جو ہے وہ ایک نام ہے زید بن عمرو بن نوفل. یہ نام بہت امپورٹنٹ ہے اور ان شاء اللہ تعالی ہم اس کے پہ دیکھیں گے. پھر ایک ورقہ بن نوفل بھی ہے جو ہم سب جانتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے بارے میں دیکھیں گے. ایک قس ابن سعیدہ بھی ہیں، پھر عبید اللہ ابن جہش بھی ہیں. تو یہ کچھ نام ہیں جو اس زمانے میں بھی، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعوت کی شروعات نہیں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بارے میں اعلان نہیں کہتے، نبوت نہیں ملی تھی، تو اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو جن کے ذہن میں صحیح اور غلط کا جو ایک سینس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا دین حنیف کی طرف، وہ تھے. ان میں سے ایک نام ہے ابن زید بن عمرو بن نوفل. یہ جو ہے زید بن عمرو بن نوفل، یہ حق کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور یہ مکہ سے باہر جاتے ہیں. قریش کا ہی ہے یہ. کیا مکہ سے باہر جاتے ہیں کس کے؟ حق کی تلاش میں، اور یہ گائیڈنس کی تلاش میں. ان کا دل نہیں مانتا ہے قریش کے اس دین سے. قریش جس دین کی پوجا مطلب عبادت کرتے ہیں، جو مورتی پوجا ہے، یہ تمام ان کا دل اس سے نہیں مانتا ہے. وہ نہیں اس پر تسلی ہوتے، ان کو لگتا ہے یہ صحیح نہیں. تو وہ یہودیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے دین کے تعلق سے، ان کے تعلق سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں. لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا یہودیت پہ بھی دل نہیں مانتا ہے. پھر وہ کرسچنس کے پاس جاتے ہیں اور ان کے دین کے تعلق سے ان سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی ان کا دل نہیں مانتا ہے کرسچینٹی کے اوپر بھی، نہ یہودیت کے اوپر بھی. پھر وہ آخر میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو سمجھتے ہیں، جس کو حنیفیہ کہتے ہیں. اللہ کو تنہا یکتا بے مثل ایک اللہ کی عبادت کرنا، تو وہ حنیفی بن جاتے ہیں. حنیفی، حنفا پلورل فارم میں حنیفی، دا فالوور آف ابراہیم علیہ السلام آپ کہہ سکتے ہیں، جو ان کے دین پر ہے. تو زید ابن عمرو بن نوفل جو ہے وہ پورے مکہ کے اس سمندر میں، یا کہہ سکتے ہیں کہ مکہ کے اس پورے جاہلی معاشرہ میں ایک سنگل وائس تھے. سنگل وائس جو صحیح اور غلط کی تمیز رکھتے تھے. ان کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، اسما بنت ابی بکر جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آئی ہیو سین زید بن عمرو کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنا پیٹھ کعبہ کی طرف رکھتے ہیں اور وہ قریش کے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اے قریش کے لوگوں، تم میں سے کوئی بھی نہیں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے سوائے میرے. کیونکہ دیکھیں وہ اس سوسائٹی میں قریش کے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ قریش کے لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وی آر دا فالوورس آف ابراہیم علیہ السلام. تو وہ قریش کے لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور اسماعیل کے نسل سے ہیں، تو ہم ابراہیم اور اسماعیل کو پوجنے والے، مطلب ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے راہ پر چلنے والے، ان کے دکھائے ہوئے طریقے پر چلنے والے ہیں. تو جو زید بن عمرو تھے وہ کہتے ہیں کہ اے قریش کے لوگ، تم میں سے کوئی بھی نہیں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والا، کوئی نہیں سوائے میرے. مطلب تم میں کا ہر کوئی ہے وہ مورتی پوجا کرتا ہے، ہر کوئی ہے وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے طریقے سے ہٹ گیا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ اور شرک کا معاملہ ایک بہت زبردست معاملہ ہے. ابراہیم علیہ السلام شرک سے سخت نفرت کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری جو جدوجہد رہی ہے وہ پورے شرک کے خلاف رہی ہے. اور شرک کے اڈے میں ان کے والد محترم جو تھے آزر، وہ پریسٹ رہے ہیں. وہ شرک فروخت کہہ سکتے ہیں نا، کہ وہ مورتی بنانا، مورتی ڈپارٹمنٹ آف منسٹری جو ہوتا ہے پوجا پاٹ کا، سمجھ لیجیے اس کے ہیڈ ہیں. ہر اعتبار سے فروخت کرنا یا انہی کے گھر سے یہ پریچ میسج نکلنا، ابراہیم علیہ السلام کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے. وہاں سے وہ مخالفت کرتے ہیں شرک کا، اور دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک الگ ہی رہا ہے. مطلب اللہ نے ان کی مثال قرآن میں دی ہے. تو جو لوگ ان کے نام لیوا ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، وہ شرک کرے تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. تو زید بن عمرو یہی بات کہہ رہے ہیں قریش کے لوگوں سے کہ تم کلیم کرتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا دین یہ نہیں تھا. تم میں کا کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر نہیں ہے سوائے میرے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی نبوت کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا، ابھی نبوت نہیں آپ پہ آئی ہے. اور اس میں زید بن جو عمرو ہیں وہ اس وقت قریش کے لوگوں سے لڑ جھگڑ کر رہے ہیں. ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم میں کا کوئی بھی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں چلنے والا سوائے میرے. تو
یہ کون کہہ رہا ہے؟ پھر اسما بنت ابو بکر جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، وہ فرما رہی ہے کہ میں نے زید کو دیکھا، زید بن نوفل کو، کہ کعبے کی طرف اپنا بیک کیے اور کہہ رہے او یا قریش کے لوگوں، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں زید کی جان ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی قسم، تم میں کا کوئی بھی نہیں میرے علاوہ جو دین حنیف کو یا دین ابراہیم کو پیروی کرتا ہے، تم میں کا کوئی بھی نہیں جو دین حنیف کو پیروی کرتا ہے، کوئی نہیں تم میں سے، سب کے سب تم لوگ مورتی پوجا کر رہے ہو، یہ دین حنیف نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ پر ان کا یقین ہے، وہ سچ جانتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس سچ کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، ہاؤ ٹو ورشپ اللہ۔ وہ یہ جانتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ اٹ، کیونکہ ان کے پاس شریعہ نہیں تھا فالو کرنے کا، ان کے پاس راستہ نہیں تھا فالو کرنے کا، ان کے پاس یقین تھا، ان کے پاس ایمان تھا، وہ چاہتے تھے نماز پڑھنا، لیکن وہ نماز پڑھنا کیسے پڑھنا ان کو یہ نہیں معلوم تھا۔ اب دیکھیں کہ اس طرح کے لوگ جو زید بن عمرو کے جیسے لوگ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، جن کے دل میں نا ایک دل میں ان کی اچھائی ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن ان کو وہ حق سے، یا کہہ سکتے ہیں کہ ان تک اس طرح سے ایکسپوز نہیں ہوئے رہتے ہیں حق کے ساتھ۔ آپ دیکھ لیں کہ جو ریورٹس بھی ہوتے ہیں اسلام میں، تو ان سے جب اسٹوری آپ سنیے گا، ان کی ایکسپیرینس سنیے گا، تو وہ یہی بتائیں گے کہ ان کا دل نہیں مانتا تھا مورتی پوجا پر، ان کا دل نہیں مانتا تھا شراب پینے پر، ان کا دل نہیں مانتا تھا غلط کاموں پر۔ تو اسلام جب ان کو پہنچا، اسلام کو سمجھے، تو اچانک سے ان کے دل میں ایک بات آئی کہ نہیں نہیں، یہ تو میں شروع سے جانتا تھا۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کئی طرح کے۔ اب آپ اپنے اپنے آس پاس بھی آپ دیکھیے گا، تو اس طرح کے آپ کو لوگ کئی مل جائیں گے جو دل میں یہ جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ایک ہی خدا کی عبادت ہونی چاہیے، لیکن کون ہے، کیسے عبادت ہو، وہ شراب کو غلط سمجھتے ہیں، سور کھانے کو غلط سمجھتے ہیں، زنا کو غلط سمجھتے ہیں، اور سن نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیسے کیا جائے، ہاؤ ٹو ڈو اٹ۔ جب تک وہ اسلام نہیں سمجھتے ان تک اسلام نہیں آتا۔ تو اس طرح کے لوگ ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ تو زید ابن عمرو بن نوفل جو ہیں، وہ اسی ایکسپیرینس کے سے گزر رہے تھے، کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ، میں آپ کی عبادت تو کرنا چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو پرے، بٹ مجھے نہیں پتا کیسے، مجھے نہیں پتا کیسے، مجھے نہیں پتا ہے کہ میں کیسے کروں۔ لیکن وہ دین حنیف پر تھے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں، یہ بڑے امیزنگ بات ہے کہ زید جو ہیں وہ کئی ایسی چیزیں جانتے تھے جو فطرتاً جانتے تھے، مطلب ان کو کوئی سکھایا نہیں تھا، جیسے کہ انہوں نے کبھی بھی لڑکیوں کا جو قتل عام ہوتا تھا مکہ میں، اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، بلکہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ جب ان کو کوئی ایک بات پتہ چلتی تھی کہ یہ آدمی اپنی بیٹی کو قتل کرنے جا رہا ہے، یا یہ آدمی اپنی بچی کو مارنے جا رہا ہے، تو اس کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس بچی کو تم مجھے دے دو، میں اس کا خیال رکھوں گا، جب یہ بڑی ہو جائے گی تو تم چاہو تو تم اس کو میرے سے لے سکتے ہو، یا تم چاہو تو میں ہی پالوں گا، لیکن تم اس کو قتل نہ کرو۔ تو دیکھیں، اس زمانے میں بھی ایسا نہیں تھا کہ سب لوگ، جیسا کہ ہم نے شروع کے لیکچر میں بھی بات کی تھی کہ مورل کنڈیشن آف عرب کیا تھا، تو اس میں ہم دیکھے تھے کہ سب لوگ نہیں تھے جو اپنی بچیوں کو قتل عام کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ عرب میں پولیگیمی عام تھا، ایک ایک مرد 4 4 5 5 10 10 شادیاں کرتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کی تعداد وہاں پہ زیادہ تھی مردوں سے، لیکن کچھ لوگ تھے جو اپنی بچیوں کو قتل کرتے تھے۔ تو ایسا بھی نہیں کہ سب لوگ قتل کرتے تھے، اگر سب لوگ قتل کرتے تو ایک ایک آدمی 10 10 5 5 شادیاں کیسے کرتا؟ obviously اس کی بات ہے کہ ایک سے زیادہ لڑکیاں تھیں وہاں پر، لیکن کچھ لوگ کرتے تھے۔ تو زید جو تھے وہ جاتے تھے لوگوں کے پاس اور کہتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو قتل کرنا تو تم مجھے دے دو، میں ان کا دیکھ بھال کروں گا، میں ان کا خیال رکھوں گا، میں ان کی پرورش کروں گا، اور اگر تم واپس لینا چاہتے ہو ان کو سرٹن ایج کے بعد تو میں انہیں واپس کر دوں گا تمہیں، لیکن اگر تم چاہتے ہو میرے ساتھ رہے تو میں۔ تو زید بن ان کا یہ معاملہ تھا۔ دیکھیں، کیونکہ یہ فطرتاً انسان ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح، اللہ نے ایک فطرتاً بات رکھی ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد زید بن عمرو ہے، وہ کبھی بھی مکہ میں جو وہاں کے جو ان کے خداؤں کے نام پر جو چیزیں قربانی ہوتی تھی، جو جانور، اس کو کبھی نہیں کھاتے تھے، کبھی نہیں۔ ایک روایت ہے کہ ایک بار مطلب ان بتوں کے سامنے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی جو قربانی ہوئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لینے سے منع کر دیا۔ تو یہ پھر زید بن عمرو بن نوفل کے سامنے پیش کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا وہ گوشت جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سلاٹر کیا جاتا ہو، میں نہیں کھاؤں گا وہ گوشت جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سلاٹر کیا جاتا ہو۔ اور ایک کوٹیشن ان کی طرف سے ہے کہ وہ زید جو تھے وہ قریش کے لوگوں کو کرٹیسائز کرتے تھے،
زید جو ہے وہ قریش کے لوگوں کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ تم اللہ کے علاوہ ذبح کرتے ہو جانوروں کو، جبکہ جو شپ ہے، جو جانور ہے، وہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے اس کو کریٹ کیا، پھر اللہ نے آسمان سے بارش برسایا، اور اس بارش کی وجہ سے زمین پر گھاس پھوس اور پیڑ پودے ویجیٹیشن اگتے ہیں، اور اس گھاس پھوس اور ویجیٹیشن کو یہ جانور کھاتے ہیں، تو تم کیسے کسی اور کا، مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے تم کیسے ذبح کر سکتے ہو، جبکہ یہ جتنے بھی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ پانی کا برسانا، یہ جانور کا پیدا کرنا، یہ جانور کا اس کا کھانا، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اس جانور کو تم اللہ کے علاوہ کیسے کسی اور کے نام پہ ذبح کر سکتے ہو؟ تو یہ آرگیومنٹ زید دیتے تھے کس کو؟ قریش کے لوگوں کو، اور وہ کہتے تھے کہ قریش، یہ جو جانور ہے، یہ جو کیٹلز ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، بارش اللہ نے برسائی ہے، تو تم کیسے کر سکتے ہو یہ چیز؟ تو دیکھیں یہ کب کی بات ہے، یہ پرائر ٹو پروفیٹ ہوڈ، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی ہے، زید بن اور تو یہ جو لوگ تھے، یہ کیا تھے کہ وہ دین حنیف پر تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی زید بن عمرو سے کہ آپ کا کیا معاملہ ہے، مطلب آپ کی اور قریش کے لوگوں کے بیچ میں کیوں جھگڑا ہوتے رہتا ہے ہمیشہ؟ تو زید ابن عمرو نے کہا کہ میں اس لیے جھگڑا یہ ہوتا ہے قریش کے ساتھ میرا، یا میرا معاملہ قریش کے ساتھ اس لیے ہمیشہ پھنس جاتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ میں آئیڈل ورشپ نہیں کرتا ہوں، میں ان کی بتوں کو نہیں پوچھتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بت پرستی سے یا شرک سے دور ہیں اور دین حنیف پر تھے۔ لیکن زید بن عمرو کا جو انتقال ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفٹ ہوڈ سے پہلے ہو جاتا ہے۔ ان کے جو بیٹے ہوتے ہیں سعید بن زید، وہ ایمان لے آتے ہیں، اور ان کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے ان 10 لوگوں میں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے گلیڈ ٹائڈنگس آف جنت دیا ہے، اس میں حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہے، ان میں سعید بن زید بھی ہیں۔ تو مقام اور مرتبہ دیکھیے آپ ان کے بیٹے کا، اور ان کے والد محترم کا بھی انشاءاللہ بھی ہم مقام آگے دیکھتے ہیں۔ تو یہ سعید بن زید جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے بابا کا کیا فیٹ رہے گا، مطلب کل قیامت کے دن آخرت میں میرے باپ جو ہیں وہ تو پروفٹ ہوڈ سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، تو میرے باپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو تمہارے باپ ہوں گے وہ ڈے آف ججمنٹ میں ایز اے نیشن الون آئیں گے، مطلب کوئی لوگ ہوں گے جو ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے ساتھ ہوں گے، کوئی اسماعیل علیہ السلام کے قوم کے ساتھ ہوں گے، کوئی نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، کوئی موسیٰ علیہ السلام، کوئی عیسیٰ علیہ السلام، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ زید بن عمرو جو ہوں گے وہ اکیلے تنہا ایز اے نیشن وہاں پر ریپرزینٹ کریں گے۔ سمجھ لیجئے کہ پروفٹ ہوڈ سے پہلے تک غیر رسول، غیر نبی میں سب سے بڑی پرسنالٹی آپ سمجھ لیجئے کہ زید بن عمرو کو ایک بڑا مقام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کل قیامت کے دن یہ ایز اے نیشن ریپرزینٹ ہوں گے اکیلے تنہا۔ تو بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ کیوں مقام ہے؟ کیونکہ وہ شرک سے دور اور دین حنیف کی پیروی اور ساتھ ساتھ دین حنیف کا پریچ۔ تو ان کے تعلق سے کہا گیا کہ یہ ایز اے نیشن سنگل ڈے آف ججمنٹ میں، اور ہم جانتے ہیں کہ ڈے آف ججمنٹ میں ہر آدمی اپنے اپنے قوم سے آئے گا، ہر قوم کو ایک پروفٹ لیڈ کرتے ہوں گے جو جس قوم میں پیدا ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب۔ لیکن زید بن عمرو بن نوفل جو ہے وہ کسی پرٹیکولر نیشن آف پروفٹ کے پارٹ نہیں ہوں گے، وہ ڈے آف ججمنٹ میں اکیلے نیشن بن کے آئیں گے، تنہا اکیلے ہوں گے اور اکیلے نیشن ہوں گے۔ تو یہ آنر ہے زید بن عمرو بن نوفل کا، اور ڈے آف ججمنٹ میں اکیلے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ وہ حق کو جانتے تھے، اور حق کو جاننے کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ اللہ کو تنہا پوچھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے کہ حق کو جاننا، اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں، پوری سوسائٹی کرپٹ ہے، اس سے ہم کو مطلب نہیں، لیکن ہم جو حق ہے تو حق ہے، پھر سوسائٹی ناراض ہو یا پوری سوسائٹی خراب ہو جائے، لیکن مجھے اس سے مطلب نہیں، حق ہے تو حق ہے، میں حق کو حق کی طرف چلوں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی آخرت میں دیتا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء و معراج سے واپس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سعید کو کہ آپ کے جو والد ہیں، میں نے آپ کے باپ کو دیکھا، وہ 2 جنتوں، مطلب ان کے پاس ایک نہیں بلکہ 2 جنت ہے۔ جنت سے مراد ہے کہ ہر جنتی کو ایک اپنا کنگڈم ملے گا، اور کتنا بڑا وہ کنگڈم ہوگا وہ ہم کو اس کا علم ہمیں نہیں ہے، لیکن ہر جنتی کو اپنا ایک کنگڈم ملے گا، اس کی اب سلطنت ہوگی، اور اس میں
ہر مطلب باغات ہوں گے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوں گی. تو حضرت زید بن عمر کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ ان کے پاس دو کنگڈم ہیں، دو جنت ہوں گی. اب اگلا جو نام ہے اس میں ہے ورقہ بن نوفل. ان کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں، نام بہت سنے ہیں. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ بھی لگے ایک تعلق سے. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کیا ہے؟ پھوپھی زاد بھائی ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں غالباً 55 سال بڑے ہیں. سمجھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے 55 سال بڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت آئی ہے 40 سال میں، تو یہ اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور بہت بوڑھے 95 ایئرس کے قریب. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اس کے اگلے ہی سال ان کا انتقال ہو گیا، ورقہ بن نوفل کا. یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی دین حنیف کی پیروی کرنے والوں میں سے تھے، اور انہوں نے ڈفرینٹ لینگویج سیکھی. عربی میں تو یہ ماہر تھے ہی، اس کے بعد انہوں نے یہودیوں کے حربیو لینگویج سیکھی، اس کے بعد کرسچینٹی کی جو لینگویج ہے وہ سیکھی. اور یہ اس وقت کرسچن تھے. کرسچن سے مراد کیونکہ سب سے کلوز ٹو حق اس وقت کرسچینٹی تھا. ڈسٹارٹیڈ فارم تھا obviously، لیکن وہ آخری جو دور تھا وہ کرسچینٹی کا وہ سب سے کلوز ٹو تھا. اور وہ بھی کلوزڈ، وہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. انہوں نے کرسچنس کے جو اسکرپچرس تھے کچھ، اس کے کاپیز انہوں نے بنائے تھے، اور وہ اس سے پڑھتے تھے. ان کے پاس کچھ اسکرالس بھی تھے، کچھ نسخے بھی موجود تھے، اور وہ اس وقت ایمان والوں میں سے تھے، اور ایک اللہ پر یقین کرتے تھے، شرک پہ نہیں تھے. وہ ایک اللہ پہ یقین کرتے تھے. اور اس وقت کئی کرسچنس ایسے موجود تھے دنیا میں جو ایک اللہ پر مطلب ایک اللہ پر توحید پر یقین کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں تسلیم کرتے تھے. اور ورقہ ابن نوفل ان میں سے ایک تھے. اور ورقہ ابن نوفل کے بارے میں بتائیں، یہ حضرت خدیجہ کے کون ہیں؟ پھوپھی زاد بھائی ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آتی ہے، تو حضرت خدیجہ سب سے پہلے کنسلٹ انہی کے ساتھ کرتی ہیں، ورقہ بن نوفل کے ساتھ. اور بہت جلدی ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو لوگ سوچتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل کا کیا معاملہ ہوگا. کچھ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پریچ کرنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انتقال ہو گیا. تو اس تعلق سے کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے ان کو، یہ وائٹ کپڑا پہنے ہوئے تھے، سفید لباس. اور اگر کوئی آدمی ہیل فائر میں ہوگا تو وہ کبھی سفید لباس نہیں پہنے گا. پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خواب دیکھا، جس میں آپ نے دیکھا کہ ورقہ ابن نوفل کے ان کو کیا دو گارڈنز میں جنت میں ہے، مطلب جنت میں ان کو دیکھا. تو کہاں پہ؟ وہ جنت میں. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹرو بلیف پر تھے، اور رائٹ بلیف تھا. اور بلیف کیا تھا کہ ایک اللہ کو تنہا اور بے مثل کی عبادت کرنا، اور ان کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ وہ لوگ تھے جو خود سے حق کی تلاش کر رہے تھے، کیونکہ ہمارا جو ٹائٹل آج کا ہے ان پرسیوٹ آف دا ٹروتھ، مطلب حق کی تلاش کہہ سکتے ہیں. تو یہ وہ لوگ تھے جو خود سے حق کی تلاش کر رہے ہیں. ابھی نبوت نہیں آئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو خود سے جدوجہد کر رہے ہیں، خود سے کوششیں کر رہے ہیں، تاکہ وہ صحیح طریقے کا صحیح اسلام جو ہے، اللہ کو کیسے، اللہ کون ہے، اس کی معرفت کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں. اب ان میں سے ایک بڑا نام آتا ہے، اور وہ نام ہے سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ. ان کے نام سے ہم سب واقف ہیں. سلمان فارسی بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ان کے تعلق سے فرمائے کہ سلمان جو ہے وہ اہل بیت میں سے ہے. تو سلمان فارسی ایک روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اولڈ ایج میں، سلمان فارسی جب اپنے بوڑھے ایج میں تھی تو ان کے پاس گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی سٹوری مجھے بتائیں، مطلب آپ کا جو پورا سفر رہا ہے اسلام کو فالو کرنے تک کا، وہ سٹوری بتائیں. تو سلمان فارسی اپنی سٹوری نیریٹ کرتے ابن عباس سے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مجوسی تھا. مجوسی سے مراد جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. میں پرسین تھا. اصفہان ایک علاقہ ہے، ابھی آپ جانیں گے اصفہان کا، جب آپ میپ دیکھیے گا تو ابھی وہ ایران میں پڑتا ہے. ایران جو ابھی کنٹری ہے اس میں اصفہان پڑتا ہے. اس میں ایک ولیج ہے، ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے گی. اور انہوں نے کہا کہ میرے جو والد تھے وہ اس گاؤں کے، اس ولیج کے ہیڈ مین تھے، مطلب کہہ سکتے ہیں سرپنچ، یا اس طرح سے جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہیڈ مین ہے وہ. لیکن میرے اندر ایک جستجو رہتی تھی ہمیشہ کہ حق کیا ہے. مجھے مجوسیت میں کبھی بھی دل نہیں لگا. میں ہمیشہ تلاش کرتا رہتا تھا کہ حق کیا ہے.
مجوسیہ کو آپ میجین کہہ سکتے ہیں، یا جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، یہ آپ مان سکتے ہیں، مجوسی ان کو کہا جاتا ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ دو فورس ہے جو گڈ اور ایول سے لڑ رہی ہے، ایک طرح سے یہ شرک ہے، اور اہل کتاب میں سے شامل نہیں ہے یہ مجوسی۔ تو سلمان فارسی بولتے ہیں کہ میں کوشش کرتا تھا کہ میں ایک اچھا مجوسی بنوں، مطلب، اور وہ اسی ریلیجن میں بڑھیں انٹل وہ بنتے کیپر آف دا فائر، جس کا کام ہوتا ہے آگ کو جلانا، اور وہ آگ کبھی بجھے نہیں۔ تو ہر ولیج میں ان کا ایک یہ ٹیمپل آف فائر ہوتا تھا، اور ایک آدمی ہوتا تھا جو ہمیشہ یہ خیال رکھے کہ وہ جلتا رہے، اور اس کی ایک پوزیشن ہوتی تھی سوسائٹی، اس ریلیجن میں ہائیسٹ پوزیشن ہوتی تھی، اس کو کہا جاتا تھا کیپر آف دا فائر، اور اس کے ہاتھ میں یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ تو سلمان فارسی پھر آگے فرماتے کہ میرے والد محترم جو ہے وہ بہت بڑا فارم اون کرتے تھے، اور وہ ایک دن کچھ کنسٹرکٹ کرنے میں بیزی تھے، تو میں جا رہا تھا، تو بزنس کو میں نے دیکھا، مطلب میرے اوپر چھوڑ کے گئے فارم۔ تو وہ بولتے میرے والد محترم مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، بہت زیادہ، اور مجھے ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے، اور مجھے اپنے سے کبھی دور نہیں کرتے تھے۔ تو بتایا کہ ایک پرٹیکولر ڈے میں میرے والد محترم بیزی تھے کچھ کام کرنے میں، اور مجھے انہوں نے بھیجا کہ جاؤ اور جو بزنس ہے کچھ فارم میں اس کو دیکھ کے آؤ۔ تو اور مجھے کہا کہ اے میرے بیٹے، تم جانتے ہو کہ تم میرے لیے میرے بہت قریب ہو، اگر تم لیٹ آؤ گے تو میں بہت زیادہ پریشان ہو جاؤں گا، تو کوشش یہ کرنا کہ جلدی آنا، کیونکہ تم فارم سے زیادہ یا میرے بلڈنگ سے زیادہ تم میرے عزیز ہو۔ تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے ایک سلیو گرل، جیسے ایک باندی کو کیسے گھر میں رکھا جاتا تھا ویسے رکھا جاتا تھا مجھے گھر میں، کہیں آنے جانے کو الاؤ نہیں کیا جاتا تھا۔ تو سلمان فارسی اس دن گئے بزنس کے لیے، تو جب راستے میں گزرے تو انہوں نے کرسچنس کے چرچ کو دیکھا، اور وہاں پہ ان کو پوجا کرتے دیکھا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ میں جاؤں اور جا کے انویسٹیگیٹ کروں، لیکن میں ان کے بارے میں نہیں جانتا تھا، کیونکہ میں نے کبھی اپنا گھر نہیں چھوڑا تھا، یہ پہلی بار ہے۔ تو سوچے پہلی بار وہ اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں، تو ان کے لیے کچھ سم تھنگ نیو تھا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کون سا ریلیجن ہے، یہ کیا اندر ریلیجن آ گیا ہے، یہ ہم لوگ جس طرح سے عبادت کرتے ہیں مجوسی، یہ تو ویسے عبادت نہیں کر رہی ہے، تو کچھ اور طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ تو میرے دل میں ایک جستجو پیدا ہوئی، تو میں نے خواہش کی کہ میں جاؤں اور جا کے انویسٹیگیٹ کروں۔ تو میں چرچ میں داخل ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں ان کے جو پریئر میتھڈس ہیں، جو جس طریقے سے وہ پریئر کر رہے تھے، اس سے میں بہت متاثر ہوتا ہوں، میں بہت زیادہ امپریس ہوتا ہوں۔ تو میں وہیں پر رہ جاتا ہوں انہی کے ساتھ انٹل سن سیٹ، جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ اور جو میرے والد نے جو مجھے کام دیا تھا، میں وہ کام چھوڑ دیتا ہوں، میں وہ کام نہیں کرتا ہوں۔ تو میرے والد بہت وری ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کو بھیجتے ہیں جا کے مجھے پتا کرنے کے لیے، مجھے کھوجنے کے لیے۔ جب میں لیٹ سے گھر پہنچتا ہوں تو میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا تمہیں کہ تم لیٹ مت آنا، آخر کیا وجہ تھی کہ تم لیٹ آئے؟ تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو میں نے ایک چرچ دیکھا کرسچنس کا، تو میں چلا گیا ان کے پریئرز کو دیکھنے کے لیے، اور اسی میں نے اب کا کام بھول گیا۔ تو ان کے والد نے کہا کہ بیٹا، ان کا ریلیجن جو ہے وہ گڈ صحیح نہیں ہے، تمہارا ریلیجن اور تمہارے باپ دادا کا جو ریلیجن ہے وہی صحیح ہے، تو تم ان کے ریلیجن کی طرف مت جاؤ۔ تو سلمان فارسی کہتے ہیں نہیں نہیں ابا، ان کا ریلیجن ہمارے ریلیجن سے زیادہ بہتر ہے۔ تو دیکھیے سلمان فارسی کی جو جستجو ہے حق کی تلاش میں، وہ جو بھی بہتر چیز مل رہا ہے تو اس کو وہ ایکسپٹ کر لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے والد محترم بہت زیادہ ایکسٹریملی وریڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور وہ اپنے بیٹے کو چین میں مطلب چین میں باندھ کر ان کے لیگ میں، وہ پیر میں باندھ کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ان کا بیٹا جو ہے ریلیجن چینج نہ کر لے، تو اس لیے گھر میں ان کو باندھ دیتے ہیں۔ تو جب وہ چرچ میں ہوتے ہیں تو وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے ریلیجن کا سینٹر کہاں ہے، تو مطلب کہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہولی لینڈ، مطلب فلسطین سے، اور تو فلسطین کہاں ہے؟ تو شام میں فلسطین ہے۔ تو جب ان کے والد ان کو چین میں باندھے ہوئے ہوتے ہیں تو انہوں نے کوشش کر کے ایک میسج باہر بھیج دیا ٹون میں کہ شام کا اگر کوئی قافلہ نکلے گا، یہاں سے کوئی کیراون نکلے گا جو شام جاتا ہو، تو پلیز مجھے بتا دیجیے گا۔ تو جب شام کے لیے قافلہ نکلا تو سلمان فارسی کو یہ بات پتہ چلی، تو سلمان فارسی نے اپنے آپ کو کسی طرح سے ریلیز کرایا اور بھاگ کے اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ کس کے سرچ میں؟ ان سرچ آف ٹروتھ۔ تو دیکھیں کتنی محنت کر رہا ہے ایک بچہ ہے جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا ہے، جس کو نہیں پتا ہے کہ باہر کی دنیا کیسے ہوتی ہے، جس کو نہیں پتا ہے کہ اس کے باہر کیسے ماحول ہے، کیسے لوگ رہتے ہیں، ہمیشہ گھر میں رہا ہے۔ اپنے بارے میں وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے گھر میں ایسے رکھا جاتا تھا جیسے سلیو گرل کو، مطلب کہ اس کو کوئی اجازت نہیں ہوتی تھی،
मेरे वालिद मुझे कभी दूर नहीं करते थे। वो इंसान हक की तलाश में अपना घर छोड़कर, अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर वो शाम जा रहा है। सोचे कहां से, ईरान से शाम जा रहा है। तो ये इनका पहला पहला पड़ाव अब शाम है। तो सलमान फारसी सीरिया पहुंचते हैं और वहां लोगों से पूछते हैं कि यहां तुम्हारे रिलीजन का सबसे पढ़ा लिखा आदमी कौन है, मुझे उसके पास जाना है और मैं उसके पास जाके पढ़ना चाहता हूं। तो लोगों ने कहा कि ये चर्च है, इस चर्च का जो बिशप है तुम उसके पास चले जाओ, वो सबसे पढ़ा लिखा आदमी है। तो उस बिशप के पास जाता है और कहते हैं कि देखिए मेरा सिचुएशन ये है, मैं इस्फहान से आया हूं भाग कर, मेरे वालिद ने मुझे ये सब मुझे जकड़ दिया था सिक्कड़ में या चेन में, और मैं यहाँ से भाग कर आया हूँ, मैं चाहता हूँ आपसे पढ़ने। तो बिशप ने कहा ठीक है, बहुत वेलकम है, तुम मेरे साथ रहो। तो वो कहते हैं कि मैं बिशप के साथ रहना शुरू कर दिया और उसी चर्च में रहना शुरू कर दिया। लेकिन सलमान फारसी कहते हैं कि वो आदमी मुझे जरा भी नहीं भाता था। क्यों? क्योंकि जो लोग डोनेशन देते थे, चैरिटी देते थे, वो लोगों में खर्च नहीं करता था, गरीबों में नहीं बांटता था, बल्कि अपने पास छुपा छुपा के रखता था। बहुत बुरा आदमी। सलमान फारसी कहते हैं ही वॉज सच एन इविल मैन, बहुत बुरा आदमी है और मैं उसे बहुत नफरत करता था, लेकिन मैं उसके साथ रहता था। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि अभी हक जो है वो यही है। तो जब वो इंतकाल कर गया तो क्रिश्चियन जो थे उसके तदफीन का प्रोसेस शुरू किया। तो सलमान फारसी गए और कहा कि ये बहुत बुरा आदमी है। तो लोग गुस्सा हो गए, कहा कि तुम्हें कैसे जुर्रत कर ली तुम हमारे बिशप के बारे में इस तरह बोलने के बारे में। तो कहा कि मैं तुम्हें प्रूफ देता हूं। तो बोला दिखाओ। तो सलमान फारसी लोगों को ले गए जहां पर उस बिशप ने सारे पैसे छुपा के रखे थे। बोले ये देखो 7 कंटेनर है जिसमें गोल्ड और सिल्वर छुपा के इस आदमी ने रखे, और ये आदमियों के पैसे खाता था और लोगों में पैसे नहीं बांटता था और अपने लिए पैसे जमा के रखता था। तो लोग वहां बहुत गुस्सा हुए और गुस्सा होने के बाद उस इंसान के बॉडी को क्रूसीफाई कर दिया और उसको स्टोनिंग किया, और उसकी जगह पे किसी और आदमी को उन्होंने अपॉइंट कर दिया एज अ बिशप। तो जो नया आदमी आया था बिशप, सलमान फारसी उनके ताल्लुक से कहते हैं कि जो नया आदमी आया था, मैंने उससे बेहतरीन आदमी नहीं देखा है। बहुत तारीफ कर रहे हैं कि वो 5 वक्त की जो अपना प्रेयर करता था, उनका भी 5 टाइम का प्रेयर था। उस 5 टाइम के प्रेयर में मैंने उससे कोई नहीं देखा, उससे ज्यादा जाहिद, उससे ज्यादा आबिद, और उससे ज्यादा आखिरत की फिक्र करने वाला, उससे ज्यादा अपने दिन और रात इबादत में मशगूल रहने वाला मैं किसी को नहीं देखा। मैं उसे बहुत मोहब्बत करता था और मैंने आज तक इतनी मोहब्बत किसी से नहीं की है जितनी उससे करता था। तो अब वहां पर एक बहुत नेक आदमी आ जाता है। सलमान फारसी जो है उनके पास रहते हैं और उनसे सीखते हैं, उनसे रिलीजन सीखते हैं और उसी चर्च में इबादत करते हैं। जब वो आदमी जो रहता है उस पर उसकी मौत मतलब करीब हो जाती है, वो अब एज उसका हो जाता है, एज ओल्ड एज हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत अब करीब होती है। तो सलमान फारसी उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरी कहानी जानते हैं, मैं किस तरह से मजूसियत को छोड़कर ईसाइयत इख्तियार किया हूं, मैं इस्फहान से चलकर शाम तक आया हूं सिर्फ दीन को सीखने के लिए, हक की तलाश में। तो अब आप तो मेरा साथ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि मैं अपनी तालीमात मैं किसके साथ, किसके पास अब जाऊं, मुझे आप किसको इंटरेस्ट करते हैं। तो अब देखें, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां सुनने लायक है, इस वर्ड को आप अपने जहन में रखिएगा क्योंकि आगे काम आएगा। वो कहते हैं कि मेरे बेटे, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, मतलब जो इस प्रैक्टिस पर, जिस प्रैक्टिस पे मैं हूं, बहुत लोगों को, मतलब मैं बहुत लोगों को नहीं जानता हूं सिवाय एक आदमी के, वो मोसुल में है, मोसुल इराक। अभी पहले कहां थे वो? ईरान, इस्फहान, वहां से कहां गए? फलस्तीन, शाम, फिर वहां से जा रहे हैं इराक, मोसुल। मोसुल जो है सिटी ऑफ इराक है। तो वहां जाओ उसके और उसको ज्वाइन कर लो। तो देखिए कि इससे भी एक बात पता चलता है कि दीने ईसा अलैहिस्सलाम की जो दीन है वो अब उसका वक्त खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मानने वालों की तादाद कम से कम हो गई है, इतनी कम हो गई है कि नाम लेके लोग अब हाथ पे कह रहे हैं कि मैं, एक बिशप कह रहा है कि मैं नहीं जानता हूं किसी को सिवाय एक आदमी के जो मोसुल में है। तो अब देखें कि अब नए दिन की, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लाने वाले हैं, उसकी तैयारी हो रही है। तो जितने भी पुराने दिन के मानने वाले हैं वो एक एक करके अब कहां वो वापस जा रहे हैं, अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। तो सलमान फारसी अब कहां जा रहे हैं? इराक जा रहे हैं। इराक, फिर इराक के बाद जाते हैं टर्की। तो सलमान फारसी पहुंचे, पहले शाम पहुंचे, शाम, फलस्तीन, सीरिया जिसको आज कहा जाता है, सॉरी पैलेस्टाइन, और अब जा रहे हैं इराक, मोसुल। किसके लिए? बिजनेस के लिए नहीं, घूमने के लिए नहीं, पार्टी के लिए नहीं, किसके लिए? इन सर्च ऑफ नॉलेज, हक को जानने के लिए, हक की तलाश में।
क्या उनके पास कमी थी किसी चीज की? नहीं। पैसे की कमी थी? नहीं। उनके बाप कौन थे? हेड ऑफ द विलेज, हेड मैन थे। उनके पास अपना बहुत बड़ा फार्म था। और क्या उनके पास शोहरत की कमी थी? नहीं। उनके पास पोजीशन की कमी थी? नहीं। कौन थे वो? कीपर ऑफ द फायर थे अपने अपने विलेज के। तो कुछ नहीं कमी थी, लेकिन किस वजह से निकले हैं? सिर्फ इन सर्च ऑफ नॉलेज। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो जो बिशप है वहां का, वो जो हम जानते हैं वो इंतकाल किया, सलमान फारसी को बता दिया कहाँ जाओ, मोसुल जाओ और अपनी स्टोरी बताना। तो वो जाते और बिशप, मोसुल के बिशप को कहते हैं कि आपको शाम के बिशप ने रिकमेंड किया मुझे, तो क्या आप मुझे एक्सेप्ट कीजिएगा, अपना स्टूडेंट बनाइएगा, अपने साथ रखिएगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं अपने साथ रखता हूँ, तुम आज से मेरे स्टूडेंट। तो सलमान फारसी फिर मोसुल के बिशप के साथ अपना वक्त बिताते हैं। वो भी बहुत बूढ़ा आदमी होता है, और जब वो डेथ के करीब पहुंच जाता है तो सलमान फारसी उससे यही बात कहते हैं कि मैं आपके पास आया था, किसी ने मुझे रिकमेंड किया है, अब आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, तो अब आप मुझे रिकमेंड कीजिए कि मैं कहां जाऊं आपके बाद। तो फिर वो बिशप जो बात कहता है वो भी बहुत काबिले गौर है। वो ये कहता है कि मैं किसी को नहीं जानता हूं जो इस पाथ को फॉलो करता है जिस पाथ को मैं फॉलो करता हूं, मतलब दीने, मतलब जो सही फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी है, ये एक तरह से कह सकते हैं। वो कौन है? बिशप ऑफ नासिबीन। कौन है? बिशप ऑफ नासिबीन। तो सलमान फारसी कहां जाते हैं? अब मोसुल से नासिबीन जा रहे हैं। नासिबीन, अब वो क्रिश्चियन मैन के पास जाते हैं, वहां पे एक क्रिश्चियन आदमी के पास, और अपनी सारी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि मुझे फला फला आदमी ने भेजा और मैं यहां पर आया। तो वो कुछ वक्त बिशप ऑफ नासिबीन के पास रहते हैं। फिर वहां पे भी उस 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 बिशप का भी मौत यकीनी हो जाता है, मतलब करीब हो जाता है। तो उसके पास भी वो यही बात कहते हैं कि देखिए आप, एक के बाद एक लोग मरते जा रहे हैं, और अपने पीछे बहुत कम लोगों को छोड़ रहे हैं जो उस रिलीजन के टॉर्च पियरर हों, मतलब बहुत कम लोग हैं। वो स्कॉलर्स ऑफ नासिबीन के पास जाते हैं, उनके पास वक्त बिताते हैं, वो जाने लगता है, उसके इंतकाल होने लगता है, तो उससे पूछते हैं कि आप मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊं। तो वो कहते हैं अब तुम जाओ अमूरिया, बेजेंटाइन एम्पायर में, टर्की, जो अभी टर्की है, वहां तुम जाओ। तो अब सलमान फारसी कहां जा रहे हैं? अब टर्की जा रहे हैं। तो अब वहां जब वो जाते हैं अमूरिया, तो वहां पर वो पढ़ते हैं, और फिर वहां पे पार्टिसिपेशन इन वर्शिप, वो वर्शिप सर्विस में पार्टिसिपेट करते हैं, और साथ साथ उन्होंने अपना एक बिजनेस शुरू कर लिया होता है वहां पे। उन्होंने कुछ पैसा जमा कर लिया होता है जिससे वो कुछ शिप और कॉ को खरीद लेते हैं। और जब उसके उनके टीचर की मौत करीब होती है अमूरिया में, तो वो उनसे कहते हैं कि अब आप मुझे किसको रिकमेंड करते हैं? तो वो कहते हैं कि बेटा अब मैं किसी को नहीं जानता हूं, मतलब अब हमारे दीन के जितने भी लोग हैं जो इस दीन पे पढ़ने वाले, अब कोई नहीं है। अब मैं किसी को नहीं जानता हूं, मैं कहां तुमको भेजूं। लेकिन अब आखिरी नबी के आने का वक्त आ चला है। अब उस नबी के आने का वक्त आ चला है जो दीन इब्राहिम का पैरोकार होगा, और वो नबी जो आएगा वो लैंड ऑफ अरब में आएगा। वो नबी कहां आएगा? लैंड ऑफ अरब में आएगा। और तुम जाओ वहां पर, और मैं तुमको कुछ निशानी बनाता हूं। वो नबी जब आएगा तो वो रिफ्यूज लेगा कहां पे? एक ऐसी जगह पे रिफ्यूज लेगा जहां पे डेट पाम, खजूर के दरख्त बहुत ज्यादा होंगे, और दो रॉकी प्लेन, मतलब रॉकी प्लेन का मतलब दो ऐसे प्लेन्स होंगे, पथरीली घाटी आप कह सकते हैं, उसके बीच में वो इलाका होगा। तो वहां पर वो साइन है। और एक और साइन मैं तुम्हें बताता हूं, जब तुम उनको हदिया दोगे उस नबी को तो वो उसको कबूल कर लेंगे, लेकिन जब तुम उनको सदका दोगे तो वो उसको कबूल नहीं करेंगे। तो टोटल कितने साइन हो गए? 4। एक, बहुत ज्यादा डेट पाम होगा। दूसरा, रॉकी प्लेन के बीच में वो इलाका होगा। तीसरा, वो सदका कबूल नहीं करेंगे। चौथा, वो क्या कबूल कर लेंगे? वो हदिया कबूल कर लेंगे, गिफ्ट कबूल करेंगे। और पांचवा क्या है कि उनके पीठ के ऊपर, शोल्डर के ऊपर मोहर नबूवत होगी, सील ऑफ प्रॉफिटहुड होगी। तो तुम जा सकते हो तो जाओ। स्कॉलर ऑफ अमूरिया क्या कह रहे हैं कि देयर इज नो वन, आज के तारीख में अब कोई बाकी नहीं है जो इस रिलीजन को फॉलो करता है। ट्रू मैसेज ऑफ जीसस, ईसा अलैहि इस्लाम के सही मैसेज को फॉलो करने वाला अब कोई नहीं है। सब पास हो गए, सब खत्म हो गए, सब इंतकाल फरमा गए, अब कोई नहीं है। तो इसलिए अब कोई नहीं बचा है। तो दिस इज द टाइम फॉर अ न्यू मैसेज टू कम। अब नया मैसेज आने का वक्त आ गया, क्योंकि ये दुनिया कभी भी गाइडेंस से खाली नहीं हो सकती है। ऐसा कभी नहीं होगा इस दुनिया में एक भी आदमी ईमान वाला बाकी नहीं रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और हमेशा जब भी गाइडेंस खत्म होने लगती है तो नया गाइडेंस आके उसकी जगह ले लेता है। एक प्रॉफिट का मैसेज जब खत्म होने लगता है तो दूसरे प्रॉफिट का मैसेज आके उसका जगह ले लेता है। तो अब एक आखिरी उज़्ज़मा प्रॉफिट का आने का वक्त आ गया है। वो कहां पे आएंगे? वो आएंगे
عرب میں، اور وہ کہاں پہ ریفیوج لیں گے؟ تو ایک ایسی جگہ جہاں پہ ڈیٹ پامس بہت زیادہ ہوں گے اور دو راکی ٹریکس ہوں گے، والکینک راک. آپ جب مدینہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے بہت کالا پتھر وہاں پہ آپ کو ملے گا دیکھنے کو، اور وہ صدقہ نہیں کھائیں گے بلکہ گفٹ ایکسپٹ کریں گے. اور ایک اور تھا کہ ان کے مہر نبوت کی نشانی ہوگی ان کے شولڈرز کے بیچ میں. تو اب سلمان فارسی کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اب حق مجھے کہاں مل سکتا، وہاں پہ مل سکتا. تو اب سلمان فارسی کہہ رہے ہیں کہ اب میں وہ جگہ پانے کے لیے، عرب پہنچنے کے لیے میں نے کوشش کی. تو میں نے کچھ مرچنٹ سے ملا جو ٹرائب آف کلب کے تھے. میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اپنے جتنا بھی میرا آج تک کا بزنس ہے، میرے پاس جتنے بھی مال و دولت ہے، میں سب تم کو دے دیتا ہوں. میرے سارے گائے، سارے شپ تمہارے، بس تم ایک کام کر دو کہ مجھے عرب کے زمین پر لے جاؤ. اللہ اکبر. آپ سوچ سکتے ہیں سیکریفائس آف سلمان فارسی. وہ اتنا محنت کیے ایک چھوٹا سا بزنس کھڑا کرنے کے لیے، پیسہ جمع کرنے کے لیے، لیکن وہ تمام بزنس، تمام پیسہ، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. کیوں تیار ہے؟ کہ تم مجھے لینڈ آف نبی پہ لے چلو. بس مجھے تم اس لینڈ لے چلو جہاں پہ وہ نبی آنے والے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو سلمان فارسی کی جو یہ سٹوری ہے، سرچ آف گڈ، مطلب ایک حق کی تلاش میں، یہ بہت امیزنگ، بہت امیزنگ، حق کی تلاش میں. تو وہ مرچنٹس ایگری ہو جاتے ہیں اور سلمان فارسی کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ عرب پہنچتے ہیں اور وادی القرا میں پہنچتے ہیں تو سلمان فارسی کو وہ مرچنٹ دھوکہ دے دیتے ہیں اور اس کو غلام بنا کے ایک یہودی کے پاس بیچ دیتے ہیں. تو اب سلمان فارسی ایک آزاد آدمی تھے لیکن اب غلام بن گئے. اب کوئی ان کو یقین نہیں کرے گا کہ تم فری مین ہو، کیونکہ وہ ان کو جو ان لوگوں نے لایا تھا مرچنٹ، انہوں نے کہا کہ یہ غلام ہے. اب وہ بیچ دیے. تو سلمان فارسی اب غلامی میں چلے گئے. آزاد تھے، کہاں تھے سوچ لیجیے، اصفہان میں کہاں عیش کی زندگی جی رہے تھے، اب یہاں پہ غلامی کی زندگی میں جی رہے. تو ان کو کسی یہودی کے پاس بیچ دیا جو وحیدی وادی القرا میں رہتا تھا. تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب میں نے وادی القرا کو دیکھا تو مجھے لگا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی آنے والے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ پام ٹری تھے. تو مجھے بڑا سکون حاصل ہوا. سوچئے غلامی میں بھی سکون حاصل ہو رہا ہے. کیوں سکون حاصل ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے اور میں ان کا ساتھ اختیار کر لوں گا. غلامی میں ہے پھر بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا جو مالک تھا، یہودی مالک، اس کا ایک کزن تھا، وہ بنی قریظہ سے تعلق رکھتا تھا. تو وہ ایک دن میرے مالک کے پاس آتا ہے تو میرے مالک نے اس کو بیچ دیا. کس سے؟ اب بنو قریظہ کے یہودی سے. تو سلمان فارسی اب وادی القرا سے سولڈ ہو کے کہاں چلے گئے؟ ایک یہودی کے پاس جو بنو قریظہ کا تھا. اب بنو قریظہ کہاں ہے؟ مدینہ میں. مدینہ میں کون آنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ رب العزت کا پلان دیکھیے کہ جب ایک آدمی حق کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستے، ایسے ایسے وسائل نکالتے ہیں کہ وہ آدمی حق تک پہنچتا ہے. لیکن شرط ہے کہ بندہ سچا ہونا چاہیے. شرط ہے کہ وہ ایک دم سچے دل سے حق کی تلاش میں نکلتا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی کیسے کیسے مدد کرتا ہے. قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے. تو مدینہ میں کون پہنچ گئے؟ سلمان فارسی. کہاں سے؟ وادی القرا سے اب مدینہ آ گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں مدینہ میں داخل ہوا تو اللہ کی قسم میں سمجھ گیا کہ یہ وہی جگہ ہے، کیونکہ مدینہ میں بہت زیادہ پام ٹریز تھے اور مدینہ جو ہے وہ دو راکی ٹریکس کے بیچ میں موجود تھا. اور دونوں راکی ٹریکس جو ہے والکینک راکس تھے، بہت کالے. جو بھی مدینہ گئے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے. اور یہ مدینہ کا نیچرل پروٹیکشن اللہ تعالیٰ کر رہا تھا. آپ جانتے جب آپ میں سے جتنے لوگوں نے بیٹل آف ٹرینچ پڑھا ہے یا غزوہ خندق کو پڑھا ہے تو وہ جانتا ہے کہ غزوہ خندق میں دو سائڈ سے مدینہ کا یہ راکی ٹرینچ اور پیچھے کے سائڈ سے پام ٹری. تو کوئی بھی آرمی کے لیے موو کرنا اٹس آلموسٹ امپاسبل کہ وہ راکی ٹرینچ کو پاس کرے اور پام ٹری کے پورے وہ جنگل کو پار کر کے مدینہ آ جائے. تو صرف ایک راستہ بچتا تھا مدینے میں آرمی کے داخل ہونے سے، اور وہ کون ہے؟ نارتھ سائڈ جو مدینہ کا تھا، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھے ٹرینچ کھدوائے تھے. تو یہ تو انشاءاللہ جب ہم آگے آئیں گے تو پڑھیں گے. لیکن وہ سمجھ گئے کہ یہی وہ مدینہ ہے جہاں پر وہ آنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آخری رسول کو آنا ہے. تو وہ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ نے مدینے کو تیار بھی کیا، ایسا نیچرل بیریئر بھی بنایا ہے کہ مدینے پہ کوئی حملہ نہ کر سکے، جیسا کہ ہم نے بھی بتایا. تو مدینہ میں صرف نارتھ کی طرف سے اٹیک ہو سکتا تھا. تو سلمان فارسی اس پلیس کو بہت اچھے طرح سے جانتے تھے کیونکہ ان کو ایک تو پیشن گوئی ملی اور اسی پلیس کی وجہ سے دوڑتے آئے ہیں پورے وہاں سے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مکہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے، سلمان فارسی کو اس کا کوئی علم نہیں ہے. کیوں کوئی علم نہیں ہے؟ کیونکہ وہ غلام بنا کے بھیجے گئے.
اور جو غلام ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے اس کا علم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو تو دن رات کام کرنا ہوتا ہے، دن رات اپنے مالک کو خوش کرنا، مالک کا یہ کام، مالک کا وہ کام، تو بہت زیادہ آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے۔ تو سلمان فارسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ جس میسج کی تلاش میں وہ اصفہان سے نکلے ہیں وہ مدینہ تک پہنچ گئے ہیں۔ ایران سے پہلے شام گئے، شام سے پہلے پھر عراق گئے، عراق سے پھر ٹرکی گئے، ٹرکی سے پھر عرب آئے ہیں، اور عرب سے پھر وادی قرا، وادی قرا سے میں بھی پھر مدینہ پہنچے۔ جس میسج کے لیے آئے وہ میسج مکہ میں آ چکا ہے، سلمان فارسی کو اس کا کوئی علم نہیں ابھی، کیوں؟ کیونکہ وہ ایز اے غلام ہے اور ان کو سوسائٹی میں جیسے میں نے بتایا کہ غلام کو بہت زیادہ علم نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ سلمان فارسی ایک دن کام کر رہے ہوتے ہیں پام ٹری کے اوپر، مطلب پیڑ پہ، کھجور کے درخت پہ اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا جو مالک ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھا ہوتا ہے جو یہودی ہوتا ہے۔ تو اس یہودی کا ایک بھائی کزن آتا ہے بہت غصے میں، اس کا چہرہ لال ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو چلڈرن آف قیلا کے اوپر۔ قیلا وہ کہتے تھے اوس اور خزرج، جو مدینہ میں جو ٹرائبس تھے اس کو وہ لوگ کہتے تھے قیلا، یہودی لوگ کہتے تھے۔ تو کہا کہ اللہ کی لعنت ہو ان پیپل آف قیلا کے اوپر۔ تو بولا کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ قبا میں اسمبل ہوئے ہیں ان سپورٹ آف اے مین، ایک آدمی کے سپورٹ میں جو مکہ سے آیا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پروفٹ ہے۔ تو سلمان فارسی جو کہ اوپر ہیں، وہ جیسے ہی یہ بات سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے جسم میں لگا کہ جان ہی باقی نہیں ہے، میرے جسم پورا کانپنا شروع کر دیا، اور ایسا ہوا کہ میں اب اس اوپر سے نیچے گر جاؤں گا اپنے مالک کے اوپر، ایک دم میرا یہ حال ہو گیا۔ مطلب ہوتا نا کہ ایک انسان جس چیز کی تلاش میں ہوتا ہے اور وہ چیز اس کو نظر آنے لگتی ہے۔ تو سلمان فارسی بولتے ہیں کہ میری حالت ایسی ہو گئی کہ میں ایک دم، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، میرے جسم سے لگ رہا ہے کہ اب جان نہیں ہے، میں ایک دم کانپنے لگا۔ اللہ اکبر۔ سلمان فارسی جس میسج کا برسوں سے انتظار کر رہے تھے، جس کے لیے انہوں نے اپنی جان، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی فیملی، اپنا باپ، اپنا گھر، ایک فورن لینڈ میں آئے، ڈیفرنٹ لینگویج سیکھی، ڈیفرنٹ کلچر کو اڈاپٹ کیا، ڈیفرنٹ لوگوں کے بیچ میں رہے، اور اس زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا۔ آج تو بڑا آسان ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں، مان لیجیے ہم یہاں سے اگر اسپین گئے ہیں تو اسپین میں ہم کسی پیسے ہیں تو ہم کسی ایسے آدمی کو ہائر کر لیں گے جو ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے بتائے گا، یا ہماری بولی کو اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا اور اس کی بولی کو ہمارے ٹرانسلیٹ کرے گا۔ ہم وہاں کے کلچر کو سمجھنے کے لیے ایک آدمی کو رکھیں گے جو ہمیں انگلش میں یا اردو میں وہاں کے پورے کلچر کو سمجھا دے گا۔ ویسا اس زمانے میں نہیں تھا۔ آج جو ہمارے پاس اتنی آسانی ہے، بہت ڈیفیکلٹ تھا پہلے تو پرسیا لیو کرنا۔ ایک ایسا آدمی جو اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا تھا کہ میں نے آج تک کبھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، وہ آدمی تنہا اپنا ہوم لینڈ، اپنے باپ، اپنا قبیلہ سب کچھ چھوڑ کے نکل رہے، شام جا رہے ہیں، شام سے ٹرکی جا رہے ہیں، وہاں سے عراق جا رہے ہیں، پھر عرب آ رہے ہیں۔ اور عرب ایک ایسی جگہ جو کہ بہت تنہا، مطلب ایک دم دور ہے، ڈیزرٹ ہے، ڈیزرٹ، ہر طرف ڈیزرٹ، کوئی کانٹیکٹ نہیں آؤٹ سائڈ ورلڈ سے۔ جیسے ہم ابھی کہتے ہیں کہ کوئی سٹی ہوتا ہے کہ ایک این ایچ بنا ہوا ہے اور ایک نیشنل ہائی وے ہے، جی ٹی روڈ ہے، آپ سٹی سے کنیکٹ ہیں، آپ کے پاس سارا نہیں، ویسا کچھ نہیں تھا۔ عرب بہت بہت زیادہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا سے بہت آؤٹ ڈیٹڈ لینڈ تھا عرب، بہت زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ لینڈ، پوری دنیا سے کٹا ہوا لینڈ ہے، چاروں طرف سے ڈیزرٹ ڈیزرٹ ڈیزرٹ، اور فارس بھی ان سے بہت دور ہے۔ آپ جب عرب کا میپ دیکھیں، مدینہ کا اور پرسیا کا میپ دیکھیں، کہاں ہے، کتنی دور ہے، رومن بھی کتنا دور ہے، بہت دور، بہت ڈیفیکلٹ سچویشن، بہت ہارش سچویشن، اکیلے رہ رہے ہیں، سلیو، ایز اے سلیو رہ رہے ہیں، اور سلیو کی کنڈیشن آپ کو عرب میں پتا ہے بہت خطرناک، بہت خراب، بہت خراب، بہت خراب۔ تو وہ امیجن کیجئے ہوم سکنس کا۔ آج ہم ہاسٹل جاتے ہیں یا کوئی یونیورسٹی چلے جاتے ہیں یا 4 دن اپنے گھر سے دور کہیں جاتے ہیں تو ہم کو ہوم سکنس کی ایک بیماری ہو جاتی، ہم اپنے ماں باپ کو مس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم مدرسہ بھی جاتے ہیں اگر اسلام سیکھنے کے لیے تو تب بھی ہم جا کے اپنے ماں باپ کو مس کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہم ہر 4-5 دن میں فون کرتے ہیں گھر پہ، خیر خیریت لیتے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں کہ کب چھٹی کا وقت آئے گا، عید اور بقرعید کا، تو ہم گھر پہنچیں گے اور اپنے ماں باپ سے ملیں گے، اپنے لوگوں سے ملیں گے، اپنے دوستوں سے ملیں گے۔ سوچیں ہماری کیا فیلنگ۔ اور سلمان فارسی کے اس فیلنگ کا اندازہ کر کے دیکھ لیجئے کہ سلیب بیچے گئے، فورن لینڈ میں رہ رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ نیوز سنا کہ جس کا میں نے صدیوں سے انتظار کیا، صدیوں سے، تو کیا گزر رہی ہوگی۔ تو کہا کہ میں دوڑتے ہوئے اس پیڑ سے نیچے اترا اور اس آدمی کے پاس گیا اور سوال پوچھنے لگا۔ تو میرے ماسٹر نے مجھے پکڑا اور میرے چہرے پہ پنچ مارا اور کہا کہ یہ تمہارا کام نہیں، جا کے تم کام کرو، تم غلام ہو۔ تو سلمان فارسی بولے کہ لیکن اسی شام میں نے کچھ کھانا بنایا اور کھانا بنانے کے ساتھ قبا میں چلا گیا۔ قبا
قبا جو ہے وہ مدینہ کے باہر ہے. جو لوگ گئے ہوں گے مسجد قبا, وہ اب مدینہ کے ڈسٹرکٹ میں داخل ہو گیا, لیکن اس زمانے میں الگ ولیج ہوا کرتا تھا قبا. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہیں پر آئے تھے اور وہاں پر مسجد قبا بنائے تھے. تو اب مدینہ کے ڈسٹرکٹ میں, لیکن پہلے اس زمانے میں ایک انڈیپینڈنٹ ولیج سمجھا جاتا تھا. تو سلمان فارسی وہاں جاتے ہیں اور کچھ کھانا لے کے جاتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں اور اسی رات اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سنا ہے کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ بہت ضرورت مند ہے, تو میں کچھ کھانا لایا تھا ایز اے چیریٹی, ایز اے صدقہ, تو میں سوچا کہ آپ کو دے دوں. تو آپ نے جب ہینڈ اوور کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں بانٹ دیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھائیں. تو پہلا سائن کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھائیں گے. تو ان کو اور جستجو جاگی کہ پہلا ٹیسٹ کمپلیٹ ہو گیا. تو میں نے دوسرے ٹیسٹ کے لیے میں نے پھر سے کچھ فوڈ جمع کیا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. جب آپ مدینہ آ چکے تھے تو میں ان کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ لاسٹ ٹائم میں آپ کے پاس آیا تھا تو میں نے صدقہ دیا تھا, لیکن یہ گفٹ کے طور پہ, تو یہ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں, آنر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو ہینڈ اوور کیا, صحابہ کو, اور ساتھ میں خود بھی شامل ہو کے کھانا شروع کر دیے. تو سائن نمبر 2 کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے لیکن گفٹ کو قبول کر لیں گے. تو سلمان فارسی کہتے ہیں تو میں ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جو وہاں پہ قبرستان ہے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو میں وہاں گیا, وہ ایک جنازہ میں شامل تھے. تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گیا, ان کو گریٹ کیا, سلام کیا, اور میں چاہا کہ ان کے پیٹھ کے پیچھے جو سائن ہے, تیسرا سائن, وہ دیکھ لوں, کیونکہ اب آخری سائن یہی بچا ہے, سارا کچھ مل گیا, بس آخری سائن ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ سلمان فارسی وہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں جو میرے لیے ڈسکرائب ہے دوسرے کتابوں میں, مہر نبوت, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیک جو ہے وہ اپنا کپڑا کلاک اس کو اتار پھینکا, ہٹا دیا. تو سلمان فارسی وہ جو آپ اپنی آنکھوں سے سیل آف پروفیٹ ہوڈ کو دیکھے, تو سلمان فارسی جیسے ہی دیکھتے ہیں وہ مطلب گر جاتے ہیں اس خوف سے, اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کو چومنا شروع کر دیتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. یہ وہ مومنٹ ہے جب سلمان فارسی مطلب اپنی پوری زندگی انتظار کرے اس مومنٹ کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک کو چومنا شروع کر دیتے ہیں اور رونے لگتے ہیں بہت زیادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترنت کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جو سجود قبول نہیں کرتا ہوں, مطلب میرے لیے سجود منع ہے. تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ سلمان کھڑے ہو اور مجھے اپنی کہانی بتاؤ. تو میں اپنی کہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں, اور میں یہی کہانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں کہ یہ کہانی تم میرے کمپینینز کو سناؤ. تو جو ایک ایسے آدمی کی کہانی جو حق کی تلاش میں اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے, پوری زندگی. اور میں اپنی کہانی ویسے ہی سنا رہا ہوں جیسے ابن عباس کو پھر وہ سناتے ہیں, سیم چیز. تو سلمان فارسی کہتے ہیں کیونکہ میں ایک سلیو تھا, کیونکہ میں غلام تھا, تو میں بیٹل آف بدر, بیٹل آف احد یہ مس کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کیونکہ میں غلام تھا. تو میں میرے آقا جو ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک دن کہا کہ اے سلمان, تم اپنے آپ کو سلیوری سے آزاد کرا لو, مطلب اپنے مالک سے جا کے ڈیل کرو کہ وہ تمہیں آزادی کے لیے کیا پیسہ لیتا ہے, کیا رینسم لیتا ہے. تو سلمان فارسی اپنے اونر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں فری ہونا چاہتا ہوں. تو ان کے اونر نے کہتا ہے کہ میں تم سے 300 پام ٹری, 300 کھجور کے درخت چاہتا ہوں, اور سب زندہ ہونے چاہیے, مطلب کوئی مردہ نہیں ہونا چاہیے, اور 40 اونس آف گولڈ, 40 اونس آف گولڈ چاہیے مجھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا اماؤنٹ ہے, میرے پاس تو اتنا کچھ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم پریشان مت ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سب کو گیدر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو. تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ کچھ صحابی جو ہے وہ 30 سڈلنگ, جو کھجور کے جو دانے ہوتے ہیں, جو جس سے کھجور کا پیڑ لگے گا, کچھ 20 کچھ 15 ایسے کر کے 300 سڈلنگ جمع ہوتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 300 سڈلنگ کو جمع کر کے مجھے کہتے ہیں کہ سلمان جاؤ اور ان 30 کے لیے گڑھے کھودو, اور تم اس میں پلانٹ مت کرنا بلکہ مجھے بلانا. تو سلمان فارسی 300 سڈلنگ کا گڑھا کھودتے ہیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے جاتے ہیں, اور جانے کے بعد اس میں ایک ایک کر کے ایک ایک سیڈ ڈالتے ہیں. اور سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک بھی اس میں سے 300 پام ٹری جو مرتا نہیں, سب کا سب سروائیو کر جاتا ہے, اور سب مطلب ایسا امپاسبل تھا اس زمانے میں کہ سارا جو ہے وہ پلانٹ ہو وہ بن جائے, کیونکہ ڈیزرٹ کا علاقہ, اتنی گرمی, ویدر کنڈیشن بہت ہارش. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ایک ہے کہ بلیسڈ آپ کا ہاتھ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو لگاتے ہیں تو سب سروائیو کرتا ہے.
تو سلمان فارسی کو اب 300 تو ہو گیا، اب 40 اونس آف گولڈ پے کرنا تھا، لیکن ان کے پاس کوئی کلو نہیں تھا کہ کہاں سے یہ پیسے آئیں گے. تو تو ایک زمانے میں ایک وقت ایک دن آیا کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ دیا کچھ گولڈ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا وہ فارسی بھائی کہاں ہے، اس کو بلا کے لاؤ. تو وہ جاتے ہیں سلمان فارسی کو بلاتے ہیں. تو سلمان فارسی بولتے ہیں یہ لو گولڈ اور جاؤ اپنے آپ کو فری کروا لو. تو سلمان فارسی جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گولڈ کا اماؤنٹ دیتے ہیں اور بہت چھوٹا ہوتا ہے، دیکھنے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے. بولتے ہیں یہ سفیشینٹ نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تم لے جاؤ، یہ سفیشینٹ ہوگا. تو سلمان فارسی لے جاتے ہیں اور اس کو جب وزن کرتے ہیں تو وہ 40 اونس ایگزیکٹلی ہوتا ہے. تو پھر سلمان فارسی فری ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، کبھی نہیں. اور جو سب سے پہلا بیٹل میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا تھا وہ بیٹل آف خندق، بیٹل آف ٹرنچ تھا. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ بیٹل آف ٹرنچ میں سلمان فارسی ہی وہ تھے جنہوں نے جو سجیشن دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹرنچ گڑے کھود دیں پورے مدینہ کے نارتھ سائڈ میں، کیونکہ مدینہ واز سراؤنڈیڈ بائی 3 سائڈس اور تینوں سائڈ سے مدینہ میں حملہ کرنا امپاسبل ہے، صرف نارتھ سائڈ ہے جو کھلا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سجیشن کو مانا اور پھر اس سے مسلمانوں کو ایک بہت بڑا فائدہ پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ جو ہے پروٹیکٹ رہا تھا بیٹل آف ٹرنچ میں. تو یہ وہ اسٹوری ہے سلمان فارسی کی. اب اس اسٹوری سے ہمیں کچھ پوائنٹس، کچھ لیسنس ڈرائیو ہوتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا لیسن ہے کہ ایک آدمی کو حق کی تلاش کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، کبھی نہیں. سب سے پہلے دیکھیں سلمان فارسی کس آدمی سے سب سے پہلے ملتے ہیں؟ بشپ ان سیریا. وہ آدمی کیسا ہوتا ہے؟ بہت برا، ایول مین. وہ لوگوں سے پیسہ لیتا ہے لیکن لوگوں کو دیتا نہیں ہے، چھپا چھپا کے رکھتا ہے. 7 کنٹینر آف گولڈ اینڈ سلور وہ جمع کر دیا تھا. سلمان فارسی کہتے ہیں میں اس سے بہت محبت نفرت کرتا تھا، میں اس کی حرکت کو، لیکن کیا انہوں نے چھوڑ دیا ساتھ؟ نہیں. دیکھیں جو آدمی حق کی تلاش میں ہوتا ہے، اگر وہ کسی برے آدمی کا بھی ساتھ اس کو مل جاتا ہے تو وہ حق کو برا نہیں سمجھتا ہے، بلکہ وہ اس کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس سے اچھے لوگوں کو پھر پہچانوں گا. اور سلمان فارسی کے اندر وہ زیل اور اسٹرانگر ہوتی گئی. لیکن آج ہمارا ایکشن دیکھ لیجئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے مسلمانوں کے اس حرکت نے لوگوں کو اسلام سے دور کر دیا. ٹھیک ہے، کسی حد تک یہ بات صحیح ہے لیکن پوری طریقے سے صحیح نہیں. اگر کوئی آدمی سنسیئر ہوگا نا حق کی تلاش میں تو اس کو یہ معلوم ہوگا کہ لوگ غلط ہو سکتے ہیں، میسج کبھی غلط نہیں ہو سکتا. کیا سلمان فارسی نے کرسچینٹی کو ریجیکٹ کر دیا تھا اس زمانے میں؟ کیا سلمان فارسی نے یہ کہا تھا کہ کرسچینٹی جو ہے وہ خراب ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں؟ نہیں. انہوں نے اس بشپ کو برا کہا تھا لیکن اس کے باوجود اس کرپٹ آدمی کے ساتھ رہے، ریمین. اور اللہ نے پھر ان کو ریوارڈ کیا کہ وہ اس سے بہتر آدمی کے ساتھ جا کے ملتے ہیں اور پھر اس سے بہتر آدمی کے ساتھ وہ جا کے ملتے ہیں. تو سلمان فارسی کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کیا کبھی بلیم کیا کرسچینٹی کو؟ یہ نہیں، یہ تو یہی اسلام ہی برا ہے. لوگ آج کل اسلام کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام کے وجہ سے یہ ہوا، اسلام کے وجہ سے وہ ہوا، اسلام ایسا ہے، اسلام پر لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ حق کی تلاش والوں کی پہچان نہیں ہوتی ہے. اگر اس کو کوئی برا آدمی بھی مل جاتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور وہ ہمیشہ یہ امید میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اچھا ملے گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میسج صحیح ہے. ہاں لوگ برے ہو سکتے ہیں، اس کے فالوورز برے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں. تو یہ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ صابروں کو جو صبر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو ریوارڈ کرتا ہے. تو اس سے 2 چیز ہمیں ایک بات پتہ چلتی. پہلا یہ کہ اللہ ہر اس انسان کو گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے جو اللہ پرووائڈ کرے گا جو حق کی تلاش میں نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور جو گائیڈڈ ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گائیڈنس میں انکریز کرتا ہے، اور جو حق کی تلاش میں نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتا ہے. لیکن انسان کو ایفرٹ ڈالنا ہوگا، ایفرٹ کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا اس ریوارڈ کے لیے، اس محنت کے لیے. آپ اللہ کی طرف چل کے جائیں گے تو اللہ دوڑ کے آئے گا. آپ اللہ کی طرف ایک بالش چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف کئی بالش چل کے آئے گا. تو سلمان آپ کو، یو آر دا ون جس کو پہلا اسٹیپ لینا ہے، آپ کو پہلا اسٹیپ لینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ یہاں سلمان فارسی یہاں پر پہلا اسٹیپ لیتے ہیں، وہ نکلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے اور آخر میں وہ اس جگہ پہنچتے ہیں ہنڈریڈس آف مائلز دور اور اس حقیقت کو، اس سچائی تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ گھر بیٹھے ہوئے سب کچھ مل جانا ہے، ہمیں محنت نہیں کرنا، لوگوں کو بس بولنا ہے. حق کے لیے خود نکلنا پڑے گا. اسلام پرفیکٹ ہے، آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ کو لگتا ہے کہ بس ایسے ہی اسلام کا نفاذ ایسے ہی ہو جائے گا، ایسے ہی بس سب کچھ ایسے ہی ہو جائے گا؟ نہیں، یو ہیو ٹو اسٹرائیو. آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو میدان میں آنا پڑے گا. پھر اس میں آپ کو کئی بار ابو جہل ملیں گے، کئی بار ابو بکر جیسے لوگ ملیں گے، تو آپ کو کوئی اگینسٹ ہوگا، کوئی سپورٹ ہوگا، لیکن آپ کو صابر رہنا، اس میں صبر
صبر کرنے والوں کے ساتھ اور محنت کرتے رہنا. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو لوگوں کو برا دیکھتے ہوئے کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا ہے, کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں بھیجنا ہے, کہہ رہے نہیں یہ تو برے لوگ ہیں تو ہم ہٹاؤ ہم واپس جاتے ہیں جہاں سے آئے تھے. نہیں, ایسا نہیں کرنا ہے. دیکھیں سلمان فارسی اگر یہ بات کہہ دیتے ارے میں نے دیکھ لیا تو برا آدمی تھا, میں جاتا ہوں جہاں سے کرسچینٹی جو مجوسیت سے آیا تھا میں مجوسیت کے پاس چلا جاتا ہوں, تو کیا وہ پہنچ پاتے کبھی حق کے پاس؟ نہیں. ہمیں ہمیشہ میسج کی طرف جانا ہے. اور اس آدمی کو کرب جاننے کے بعد بھی سلمان فارسی ان کے ساتھ رہے اور بعد میں اللہ نے ان کو ایک اچھے آدمی کا ساتھ دیا. تو ہمیشہ ہمیں میسج کے ساتھ رہنا ہے. اگر کوئی برا آدمی کبھی مل جاتا ہے اس راستے میں تو ہمیں میسج کو برا بھلا نہیں کہنا, یا میسج سے ٹرن آن نہیں ہو جانا. اس کے بعد ایک اور لیسن جو ڈرائیو ہوتا ہے کہ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی ہمیشہ ایمان والے لوگ موجود تھے, ایمان والے لوگ موجود تھے, اور ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ ایمان سے دنیا خالی ہو جاتی ہے. اور ایک کے بعد وہ مرتے گئے ہم دیکھیں, اور انہوں نے اپنے پیچھے کسی کو نہیں چھوڑا. اور اسی لیے جب دنیا اب جو میسج تھا اس میسج کے اس سے ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اس تعلق سے ایک بات علی میں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ چھٹی صدی عیسوی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت ہوا کہ اس وقت کی حالات اس قدر بگڑ چکے تھے اور انسانیت جو ہیومینٹی اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ ان کی اصلاح کا کام کرنا, ان کو سدھارنا کسی سدھارنے والے یا معلمین کے بس میں نہیں تھا, بلکہ کیونکہ یہ معاملہ نہ کسی ایک عقیدے کی اصلاح کا تھا, نہ کسی عبادت کے ترغیب کا, نہ عقیدے کی اصلاح کا تھا, نہ عبادت میں سدھار کا تھا, اور نہ ان میں کوئی بری عادت چھڑوانے کا تھا, نہ کسی ایک معاشرے کی اصلاح کا تھا. ایسے کاموں کی تکمیل کے لیے تو ہر جگہ ہر زمانے میں مصلحین اور معلمین موجود رہتے ہیں, اور یہ کام تسلسل سے تھا, تسلسل سے ہوتا رہتا ہے. اصل مسئلہ اس جاہلیت, علی میاں ندوی فرماتے اصل مسئلہ جو تھا وہ اس جاہلیت اور تباہ کن بت پرستی کے خاتمے کا تھا, جو نسل در نسل بڑھتی ہوئی ایک طویل عرصے کے بعد اس قدر مضبوط اور عام ہو چکی تھی کہ انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات دب کر رہ گئی تھی, تمام پروفٹس کی تعلیمات دب کر رہ گئے تھے. اور جتنے بھی مسلحین تھے, جو لوگ ہم دیکھتے ہیں دو چار لوگ تھے جو حق کی دعوت دے رہے تھے, جو سوسائٹی کو سدھارنے کا کام کر رہے تھے, ان کا جو بھی دعوت تھا وہ بے اثر تھا. ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک ایسی مضبوط عالیشان وسیع عمارت قائم کی جائے جس میں تمام اقوام عالم پناہ لے سکے, جو اسلام ہے, اور ساری دنیا کو اپنی وسعت میں لپیٹ لے. اور اس دور کا اہم تھا کہ ایک ایسے نئے انسان کو وجود میں لایا جائے جو ہر لحاظ سے اپنے پہلے والے انسان سے مختلف. اور جس کے بعد علی میں ندوی فرماتے ہیں کہ اس دور میں کرنے کا جو کام یہ ہے کہ فساد پیدا کرنے والے ہر جراثیم کو سرے سے ختم کر دیا جائے, بت پرستی کو اس طرح سے جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا جائے کہ اس کے اثرات بھی باقی نہ رہیں, اور انسانی دلوں پر عقیدہ توحید کی گہرائی کو اور مضبوطی کے ساتھ اس طرح سے پختہ کر دیا جائے کہ اس سے زیادہ پختگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. ان میں رضائے الہی کے حصول کا شوق, عبادت الہی کی لگن, خدمت انسانی کا جذبہ اور اللہ کے دین کی نصرت, اللہ کے دین کو قائم کرنے کی تڑپ اس طرح پیدا کر دی جائے جو ہر چاہت اور خواہش پہ غالب آ جائے اور ہر مزاحمت کو دور کر دے. تو علی میں ندوی اس زمانے کو سوسائٹی کو بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی اتنا زیادہ کرپٹ ہو چکی تھی کہ اب کسی نارمل آدمی یا نارمل پریچر کے بس کی بات نہیں تھی, بلکہ سوسائٹی ایز اے روٹ کرپٹ ہو چکی تھی. اور سوسائٹی کو اب ضرورت تھی کہ ایک ایسا عظیم انقلاب برپا ہو جو بت پرستی کا سرے سے ایک دم زمینی لیول پہ اس کو اکھاڑ کے پھینک دے, اور ایسی جماعت تیار کرے جس جماعت کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا شوق, اللہ کی عبادت کا لگن, انسان کی خدمت کرنے کا جذبہ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کا تڑپ پیدا ہو. تو جس کو قرآنک جنریشن سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا دا یونک قرآنک جنریشن. تو اب اس زمانے کے ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم اس پہ بات کریں گے کہ نیڈ آف پروفٹ ہوڈ یا رسول اور انبیاء کی ضرورت کیوں آتی ہے, تو انشاءاللہ اس ٹاپک پہ تفصیلی گفتگو کریں گے. لیکن میں نے ایک بہت ہلکا چھوٹی سی بات یہاں پہ رکھ دی ہے کہ کیوں ضرورت ہوتی ہے میسج کی. ایک اور لیسن جو یہاں پہ ڈرائیو ہوتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہ مسلم کمیونٹی مسٹ بی سپورٹو ٹو اٹس نیو ممبر, کہ مسلمان جو کمیونٹی ہے وہ اپنے نیو ممبر جو ریورٹ ہوتے ہیں اسلام میں ان کے ساتھ سپورٹیو ہونا چاہیے. سلمان فارسی نے اپنے آپ کو سلیوری سے کیسے آزاد کرایا, اس میں صحابہ پارٹیسپیٹ کیے, صحابہ نے مدد کی ان کو اس پارٹی سے نکلنے کے باہر سے.
آج بھی دیکھیں کہ ہم جو ویسٹ میں یا ایسٹ میں جو مسلمان رہتے ہیں وہاں پر جب لوگ کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو یہ ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اپنے نیو کمرس ریلیجن کو ان کا ویلکم کریں، ان کے فائنینشیل نیڈ کا خیال رکھیں، ان کو ہر اعتبار سے مدد کریں، ان کو دعوت دیں، کیونکہ دعوت صرف زبان سے دینا تو بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں پیسہ نہیں لگتا ہے، لیکن پھر ہم ان کو ہر اعتبار سے سپورٹ کریں۔ اب جیسے دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے، جب وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو فری کرنے کے لیے کون پیسہ دیتا ہے؟ حضرت ابوبکر دیتے ہیں۔ کئی معنی ارلی مسلم جو ہوتے ہیں جو سلیو رہتے ہیں ان کو فائنینشیل کی ضرورت ہوتی ہے، جو ان کے مالک نے ان کے اوپر رکھ کے اتنے پیسے لاؤ تو نکل دو، تو اس کے لیے کون، جیسے مصعب بن عمیر کو دیکھ لیجئے جو بہت ویلدی فیملی سے آتے ہیں لیکن ان کی ماں نے ان کو ایک پیسہ دینے سے انکار کر دیا ہوتا جب وہ مسلمان بنتے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ انیشیل اسٹیج میں ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو ریورٹس ہوتے ہیں ان کو انیشیل اسٹیج میں بہت کریٹیکل اسٹیج ہوتا ہے تو ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور کئی بار ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے وہ اسلام چھوڑ دیتے ہیں، اس کی ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیری سے مطلب جو ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے غریبی، ایک ہوتا ہے مطلب ایک آدمی ہائیسٹ لیول آف غریبی میں چل جائے، فقیر، فقیر بولتے ہیں غالباً جس میں جس میں جس میں نوبت آ جائے اسلام چھوڑنے کی، تو اس سے پناہ کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں آج کی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں بڑے ہائیسٹ نمبر میں، اور ہم بڑی تعریف کرتے ہیں، لنک شیئر کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بات ہمیں نہیں معلوم ہے کہ جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اس سے زیادہ اسی کے تعداد میں لوگ اسلام چھوڑ بھی رہے ہیں، اسی اماؤنٹ میں، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس میں ایک وجوہات یہ ہے کہ ہم ریورٹس کا خیال صحیح سے نہیں رکھ پاتے، وہ جو ڈیفیکلٹیز فیس کرتے ہیں، وہ کیونکہ وہ اپنے سوشل لائف کو چھوڑ کے آتے ہیں، اپنے فیملیز ان کو نیگلیکٹ کر دیتی ہیں، ان کے سارے فرینڈ نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، ان کو سوشل بلانگنگز ختم ہو جاتی ہے، ان کا کوئی ایسوسیشن باقی نہیں رہتا ہے، ان کو فائنینشیل نیڈس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور ہیومن بینگ کا ایک نیچر ہے، جیسا کہ ہم نے مارش میلو والا پڑھا تھا ابھی اوپر کہ ایک ہائرارکی، نیڈس آف ہائرارکی جو تھا، اس میں کیا تھا کہ پیٹ اگر انسان کا بھرا رہے گا تو اس کو سب سمجھ میں آئے گا، لیکن اگر اس کا پیٹ خالی رہے گا تو کوئی اسپرچویلٹی اس کو نظر نہیں آتی، ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی اسپرچویلٹی خالی پیٹ میں کر لینے کی، تو بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلامی سوسائٹی جو بھی ہوتی ہے وہ سب لوگوں کا روٹی کپڑا اور مکان کی ذمہ داری لیتا ہے کہ ہر آدمی کا روٹی کپڑا اور مکان ایٹ لیسٹ پورا ہو، کیونکہ اگر آپ کا پیٹ خالی رہا تو پھر آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں، کیا ہے علم ہے، کیا لوگ ہے، کچھ نہیں یاد رہتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے، بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ایسے ایسے دعویٰ پروگرامز انکلوڈ کریں، بنائیں، ہمارے انسٹیٹیوشنس ہو جو ریورٹس کے جو ہیں وہ ریورٹس کے جو کام ہے، ریورٹس کے جو نیڈس ہے اس کو فلفل کریں، اور جو مسلم نان مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کی ہیلپ کریں، اور ہیلپ کے ساتھ ساتھ پھر ان کو ہر اعتبار سے مدد کریں، فائنینشیل مدد کریں، ان کو اپنی گیدرنگ میں شامل کریں، اور پھر ان کے غلطیوں کو تھوڑا نظر انداز کریں۔ شروع میں ان کی غلطی ہوں گی کیونکہ اوبویسلی نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، پھر ان کے طور طریقے کے بدلنے میں وقت لگے گا، تو ان میں تھوڑا سا ہم ان کو وقت دے، اسپیس دے کہ ان کو طور طریقہ بدلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہو۔ پھر ان کے رشتے کے تعلق سے آج کل بہت دیکھا جاتا ہے کہ ریورٹس کے جو رشتے ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ پرابلم، بہت کٹھنائی آتی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو مجھے ملے مطلب جو بہت زیادہ رو دیتے ہیں کہ مطلب اسلام لانے کے بعد بھی لوگ اسلام والا ہمیں نہیں سمجھتے، تو ہمیں ان چیزوں کا تھوڑا خیال رکھنا ہے کیونکہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ہمارے بھائیوں کی، ہماری بہنوں کی مدد کرنے کی۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اس پورے واقعے سے یہ لیسن بھی ڈرائیو ہوتا ہے کہ کس طرح صحابہ اکرام نے اپنے اس بھائی کی مدد کی جب ان کو ضرورت تھی، اور صحابہ اکرام کو جب نئے جو لوگ مسلمان ہوتے تھے یا جن کو سلیو ہوتے تھے ان کو اسلام سے مطلب ان کو نکالنا ہوتا تھا، صحابہ اکرام کس طرح سے مدد کرتے تھے۔ تو یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہاں پہ ختم ہو چلتا ہے، اور ایک غالباً جو ہم نے دو نام لیا، ایک سلمان فارسی ہے جو سچ کی تلاش میں نکلتے ہیں، ایک زید بن ہے، اور بھی کئی لوگ تھے، اس میں قس ابن سعیدہ بھی ہیں غالباً، وہ 80 اور 90 سال کی عمر میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کی عمر میں تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے تھے تو وہ 80 90 سال کی عمر میں تھے، تو وہ جب حج کرنے کے لیے آتے تھے مکہ، تو وہ لوگوں کو بت پرستی کے خلاف پروموٹ کرتے تھے کہ یہ بت پرستی غلط ہے، لوگوں کو پریچ کرتے تھے بت پرستی کے خلاف، اور وہ بہت بہترین پوئٹس تھے، پوئٹ تھے، اور وہ جو اپنے قوم کے لوگوں کو پوئٹری کرتے تو اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں سنو اور سمجھو، اگر سن رہے ہو تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، جو جیتا ہے اسے مرنا ہے، اور جو مر گیا وہ فنا ہو جائے گا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا۔ اور ایک اور پوئٹری میں یہ فرماتے ہیں اپنے لوگوں سے، ایاد، ان کے قوم کا لوگوں کا نام ایاد ہے، اے ایاد کے لوگوں کہاں ہے سمود اور عاد، مطلب دیکھو تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو لیکن سمود اور عاد کو دیکھ لو، قوم سمود اور قوم عاد اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتی تھی، بہت بڑا، لیکن دیکھو اس کے نام و نشان آج کہیں موجود ہے نہیں ہے، کہیں موجود نہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ اور
تمہارے آبا اور اجداد کہاں ہیں؟ تمہارے جو آبا اجداد تھے، بڑے بڑے قصے تم ان کے جو گاتے، ان کا کہاں مقام ہے؟ کہاں ان کا نام و نشان؟ کہیں ختم ہو گیا ہے۔ اور یہ سوچو کہ اگر کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے اور اس کو دنیا میں کوئی بدلہ نہیں ملا تو یہ تو بڑی بری بات ہے، اور اگر کوئی آدمی برا کام کرتا ہے اور دنیا میں اس کو کوئی پکڑتا نہیں ہے تو یہ بھی تو بڑی بری بات ہے۔ تو مطلب وہ لوگوں کو اپنی پوئٹری سے آخرت کا تصور بتا رہے تھے کہ آخرت کو سمجھو، اگر دنیا ایسی ہے کہ لوگ اچھا کام کرے اور بنا اس کا بینیفٹ ملے وہ مر جائیں، تو یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ اور کوئی آدمی بہت برا ہو، جیسے کہ ہٹلر کا ایگزامپل لے لے، 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا مانا جاتا ہے، لیکن اس کو ایک بار پھانسی ہوئی، جو تو بڑی، کئی ایسے لوگ ہیں، ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں ہندوستان میں کئی ایسے لیڈرز ہیں جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے بہت، لیکن وہ نارمل موت سے مر گئے، تو کیا وہ بچ جائیں گے؟ اگر کوئی آدمی آخرت کو نہیں مانتا ہے تو کیا وہ بچ گیا؟ تو علماء جو اسلام کے تھے، جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آخرت کا تصور لوگوں کے سامنے جو پیش کیا ہے، اس میں عقلی جو دلیل دی ہے اس میں یہی دیا ہے کہ تم اگر یہ مانتے ہو کہ آخرت نہیں ہے تو پھر دنیا کا نظام تو بیلنس نہیں ہے۔ یہاں پہ کئی برے لوگ ہیں جنہوں نے بہت ظلم کیا ہے لوگوں کے سامنے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ مر گئے ہیں بنا نیچرل ڈیتھ، ان کو کوئی سزا نہیں ملی ہے۔ تو اسی کے لیے پھر وہ اگزامپل دے رہے کہ آخرت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہر اچھے کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا اور ہر برے کرنے والوں کو برا بدلہ دے گا، مطلب کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ آخرت کا تصور اگر آپ ہٹا دیں تو دنیا امبیلنس ہو جائے گی، دنیا بیلنس نہیں ہے، پھر دنیا میں انصاف کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو ان سے کہیے کہ اچھا تم بتاؤ کہ جو لوگوں نے مان لو ریپ کیا ہے، قتل کیا ہے، جینوسائیڈ کیا ہے، وہ تو مر گئے، تو بتاؤ آپ تو کہ ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو ان کو کون مارے گا، ان کو کون سزا دے گا؟ تو دنیا تو امبیلنس ہے، تو دنیا کو بیلنس کرنے کے لیے آخرت ہے، یہ عقلی دلیل ہے۔ تو یہ جو قس ابن سعیدہ تھے وہ بھی اپنے قوم کے لوگوں کو اس اعتبار سے سمجھا رہے تھے کہ مطلب کہ کیسا معروف جبکہ کوئی آدمی اچھا کام کرے اور اس کو کوئی جزا نہ ملے، اور کیسا منکر کوئی آدمی ظلم کرے اور اس کو پکڑ دیا جائے۔ اپنے تعلق سے کہتے ہیں قس اللہ کی قسم کھاتا ہے، مطلب کہ اللہ کی قسم کھا کے وہ پھر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ 40 سال کے بعد 9 ذوالحجہ کو جب بنو ایاد کے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ قس ابن سعیدہ کہاں ہے؟ تو لوگ فرماتے ہیں کہ وہ تو بہت پہلے انتقال فرما دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں انہیں یاد تھا، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جوانی کی عمر میں تھے، کہ جب وہ ریڈ کیمل میں آتے تھے اور ان کی سپیچ بہت میسمرائزنگ ہوتی تھی، بہت بہترین ہوتی تھی، اور کیا مجھے کوئی ان کو مطلب اس کے تعلق سے ریمائنڈ کرا سکتا ہے؟ تو پھر لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے تعلق سے ریمائنڈ کرایا۔ تو پھر ایک اور نام ہے عبید اللہ ابن جہش، جو پہلے کرسچینٹی میں مطلب کرسچن بن گئے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کے آئے تو وہ مسلمان بن گئے، اور ام حبیبہ سے آپ ان کا نکاح ہوا، اور وہ لوگ پہلے مائیگرینٹس تھے، ابیسینیا گئے، لیکن ابیسینیا جانے کے بعد وہ مرتد ہو گئے، مطلب وہ پھر سے کرسچینٹی میں داخل ہو گئے، اور ام حبیبہ سے ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ ایک آدمی جب پروفٹ بھی اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام پریچ نہیں کرتے تب اس نے اسلام قبول کیا، لیکن بعد میں مرتد ہو گیا۔ اور ایک ام حبیبہ جو جب پہلے مشرک تھی بعد میں اسلام لائی، اور اسلام لانے کے بعد ان کو سب سے بہترین دنیا کے سب سے بہترین انسان سے ان کا نکاح ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اپنے ہدایت کے تعلق سے۔ ہدایت کسی کی بپوتی نہیں، کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے گی، تو ایک انسان کو ہمیشہ خوف میں رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل جو ہے وہ ہمیشہ اس کو اسلام کے اوپر رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے نعمت سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رکھ، ہمیشہ ہمیں کفر سے، شرک سے، اس سے دور دور رکھ۔ تو ہمیشہ ایک انسان کو اپنے لیے ڈرتے رہنا چاہیے۔ آج لوگ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بس اسلام میں ایک بار آ گئے ہیں کچھ بھی کرو، اسلام کو لبرلزم، سیکولرزم، فیمنزم سب پروموٹ کرتے رہو، جو من کرتے آیا تھا قرآن کی آیت کو اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرتے رہو، حدیث کو اپنے حساب سے سمجھتے رہو، من گڑت حدیث کو بیان کر کے اپنے فاسد اور غلط عقیدے کو، فیمنزم کو، سیکولرزم کو، جمہوریت کو، نیشنلزم کو پروموٹ کرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں، اسلام سے ہم باہر نکلیں گے نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ ایک انسان کو، ایک مسلمان ہمیشہ خوف میں رہے، ہمیشہ خوف میں رہے کہ وہ اسلام کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام سے باہر نکل جائے، ہمیشہ ڈرتے رہے اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو جو ہے اسلام پر رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سنت زیادہ عمل کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھ ایمان اور عمل کے ساتھ زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا، ان پرسیوٹ آف
آف دا ٹروتھ، حق کی تلاش میں کچھ لوگوں کی جو کہ اسلام لانے سے پہلے جن کا معاملہ رہا ہے. اور پھر ہم نے اس سے لیسنس بھی ڈرائیو کیے کہ ایک آدمی کو ہمیشہ حق کی تلاش میں رہنا چاہیے، چاہے سوسائٹی کیسی بھی ہو، چاہے وہ تنہا کیوں نہ ہو، اور چاہے پوری دنیا الگ بات کر رہی ہو، لیکن اگر اس کو سمجھ میں آ گیا حق یہ ہے تو پھر وہ حق کے ساتھ رہے. پوری دنیا اس کے مخالفت کیوں نہ کرتی ہو، پوری دنیا اس کے پیچھے انٹیلیجنس کا نام لے کے یا پولیس کا نام لے کے یا اس طرح کے الزامات لگا کے یا اس کو ٹیگ کر کے کرتے رہے، لیکن وہ حق اگر بول رہا تو جمے رہے. اللہ تعالیٰ کی مدد آنی ہے. اور ہر زمانے میں اس طرح کے منافق لوگ رہے ہیں جنہوں نے مومنین کو یا حق کی تلاش کرنے والوں کو یا اپنے دین کے لوگوں کو، اسلام کے لوگوں کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے. لیکن مومنین کی صفت اللہ نے جو بیان کی ہے، جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو مومنین پکار اٹھتے ہیں کہ یہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے. کہ جب ان اسلام کی وجہ سے ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے. تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی دین کی دعوت دیتے ہیں، جو اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کو ہمیشہ اللہ پر امید رکھنا چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر پوری دنیا چاہ لے آپ کے ساتھ برا کرنے کا، لیکن اللہ اگر چاہتا نہ ہو تو پوری دنیا بھی مل جائے، پورے جن اور انسان بھی مل جائے، ساری ٹیکنالوجی آ جائے، سارے انٹیلیجنس آ جائیں، سارے پولیس فورسز آ جائے، ساری آرمی آ جائے، سارے گورنمنٹ مل جائے اور سب مل کر بھی آپ کا ایک بال باقا کرنا چاہے، لیکن اللہ نے چاہ لیا کہ آپ کے ساتھ کچھ نہ ہوگا تو آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ بہت پروموٹر آف ڈیموکریسی ہو، بہت یہ ہو، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہو، بڑے خوش ہو، آپ کی اچھی جاب ہو، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی برا نہ کرنے والا ہو، آپ کے ساتھ پوری پولیس پروٹیکشن ہو، آرمی ہو، سب کچھ ہو، لیکن اللہ نے چاہ لیا آپ کو تباہ اور برباد کرنے کا، تو پوری دنیا بھی مل کے، جن اور انسان بھی مل کے آپ کو نہیں بچا سکتی ہے. تو یہ ایمان ہمیشہ ہمیں ہونا چاہیے. میں اپنی آخری بات ختم کرتا ہوں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے کہ واٹ آپ میرا کیا کر سکتے ہو. مائی جنہ از ان مائی ہارٹ. ہر مومنین کو اپنے دل میں یہ سمجھنا چاہیے، مائی جنہ از ان مائی ہارٹ. آپ مجھے قتل کر دو گے میں شہید ہو جاؤں گا، آپ مجھے جیل میں ڈال دو گے میں وہاں جا کے غور و فکر کروں گا، میں وہاں پہ اللہ کو یاد کروں گا تنہائی میں. آپ مجھے اپنے شہر سے بدر کر دو گے، نکال دو گے، میں تفکر کروں گا اللہ کے اس پورے کریشن پر غور و فکر کروں گا. تو ایک مومن کا ایک کفار، مشرکین اور اللہ کے دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اس کے دل میں جنت ہوتی ہے. وہ ہمیشہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، ہمیشہ، وہ چاہے جس حال میں ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی حفاظت فرمائے اور ہمیں سلمان فارسی کے اس پورے اسٹوری سے لیسن سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. جب تک زندہ رکھ ایمان اور عمل پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ ایمان پر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.